آواز آ رہی میری ٹھیک سب کو؟ یس سر. اچھا جی، کل تمہاری کلاس ہوئی تھی، پریویس کلاس میں لاسٹ کیا ٹاپک پڑھا تھا؟ ایٹھ ہجری سے سٹارٹ کرنا، اوکے جی، تھینک یو۔ بس آپ کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ ایٹھ ہجری 8 9 10 کمپلیٹ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم کوئی ایک کوشچن کو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے اٹیمپٹ کر لیں۔ تو لائف ان مدینہ، ایک دو منٹ دیکھ لیتے ہیں، کوئی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجئے، ایک دو منٹ ویٹ کر لیتے ہیں، باقی سب بچے بھی آ جائیں۔ مین وائل کوئی بات ہے، کوئی کیوری ہے تو بتائیے گا۔ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ سر یہ جو اٹیک ان خیبر، اس میں تھوڑی سی اگر اس کو اوور ویو دے دے تھوڑا سا تو. کس کا؟ خیبر، کنکویسٹ آف خیبر. دیکھیں بیٹا، خیبر جو ہے نا، یہ یہود کا مرکز تھا، اور تقریباً 20,000 کے قریب یہودی یہاں پہ رہتے تھے۔ ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد نا ان کو یہ لگا کہ مسلمان تھوڑا سا کمزور ہیں تو ان پہ اٹیک کیا جائے، اور خاص طور پر جو بنو قریظہ کا بلڈ شیڈ تھا اس سے بھی ان کو بہت زیادہ غصہ تھا، تو انہوں نے مدینہ پہ تیاری کا پورا ہم پلان بنایا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے خیبر پہنچ گئے اور وہاں پر اٹیک کیا۔ ان کے 20 فورٹریسز تھے، مضبوط قلعے، ایک ایک کر کے فتح کرتے رہے۔ آخر میں قلعہ قموس جو سب سے مضبوط قلعہ تھا وہ مرہب کے پاس تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا دے کے کہا کہ یہ قلعہ آپ کے ہاتھ پہ فتح ہوگا، فتح ہوگی۔ تقریباً اس پوری جنگ میں اگر آپ یہودیوں ان کو دیکھتے ہیں تو 90 کے قریب جیوز جو ہیں وہ مارے گئے، باقی سب جو ہیں انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ تو نبی علیہ صلاۃ والسلام سے جب انہوں نے معافی مانگی تو نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اور 20,000 جو ان کے جیوز تھے ان کو قیدی نہیں بنایا، سب کو آزاد کر دیا۔ ان کا علاقہ بھی ان سے نہیں چھینا، صرف یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد جو بھی آپ کی پروڈکشن ہوگی باغات سے، جتنی بھی چیزوں سے، اس کا 50% آپ نے ٹیکس دینا ہوگا، جس کو ہم خراج کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو سوشلی اکانومیکلی بڑا فائدہ بھی ہوا، اور یہود نے اس کے بعد کبھی اٹیک بھی نہیں کیا۔ اور دوسری طرف اسلام کا جو ایک پیس کا میسج تھا کہ غلامی کو ختم کرنے کا میسج تھا، اور وہ چیزیں بھی سامنے آ گئیں۔ تو یہ تھا 7 ہجری کو کنکسٹ آف خیبر۔ 50% جہاں زیب 50%۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں 8 ہجری، ہجرت کا 8واں سال۔ اور ہجرت کے 8ویں سال میں 3 بیٹلز ہیں جو آپ نے تیار کرنی ہے بنیادی طور پر۔ اور پہلی بیٹل ہے بیٹل آف موتا۔ موتا لکھتے ہیں میم واؤ تے، جو تتلی والی تے ہے، اور ہاں، موتا۔ موتا جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، سیرین بارڈر آپ دیکھ لیں، یہ مدینہ ہے، اور یہ جو سیریا کا علاقہ ہے، یہاں بصرہ کا علاقہ ہے، یہ تقریباً سارا علاقہ رومن امپائر کے انفلوئنس میں تھا، انہیں کا یہاں پہ اثر و رسوخ تھا۔ تو یہاں پر اس موتا جگہ پر یہ بیٹل ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس کو بیٹل آف موتا کہتے ہیں۔ بنیادی وجہ اس بیٹل کی یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سالوں میں بھی آپ لیٹرز لکھتے گئے جب بھی کسی کنگ کے بارے میں پتہ چلتا، تو اسی طریقے سے آپ نے 8 ہجری کو ایک لیٹر لکھا جو بصرہ کا بادشاہ تھا، اور اس کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں غسانی قبیلہ، اور اس کا ٹائٹل تھا غسانی کنگ۔ آج بھی اگر آپ سیریا میں دیکھتے ہیں نا تو سب سے بڑا ان کا جو ٹرائب ہے وہ غسان ہے۔ تو غسانی کنگ کو آپ نے یہ لیٹر بھیجا، اور نام تھا اس کا شرحبیل۔
شرحبیل اس کا نام تھا، اور ٹائٹل تھا اس کا غسانی کنگ۔ جب یہ لیٹر اس کے پاس جاتا ہے، اور لیٹر لے کر آتے ہیں حضرت حارث بن عمیر، جب وہ لیٹر اس کے پاس گیا تو اس نے بہت ہی مس بیہیو کیا، اور اس کے بعد حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی کہ ایک میسنجر ہے، آپ اس کے اوپر جب اٹیک کرتے ہیں تو یہ اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے ہر جگہ پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اس بات کا، تو آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر میں آپ نے بنیادی طور پر 3 لیڈرز کو کمانڈ دی۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اس کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کریں گے۔ کہ نبی علیہ السلام کتنی زیادہ نفسیات کا بھی خیال رکھتے تھے، کہ حضرت زید کے والد تھے حارث بن عمیر، تو آپ نے پھر کس کو جھنڈا دیا؟ حضرت حارث زید کو، تاکہ وہ چیز بھی کمپنسیٹ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے حضرت زید جو ہیں وہ کریں گے، کیا کہتے ہیں، کمانڈ کریں گے۔ اگر حضرت زید کو شہید کر دیا گیا، دوسرے نمبر پہ کمانڈ کریں گے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تو تیسرے نمبر پہ کمانڈ کریں گے حضرت عبداللہ بن رواحہ، کہ نبی علیہ السلام نے پہلے سے طے کر دیا کہ پہلے نمبر پہ یہ ہیں، دوسرے پہ یہ ہوں گے، تیسرے پہ یہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ مسلمان جس کو چاہیں اپنا کمانڈر بنا لیں، یہ 3 میری طرف سے نامینیٹ ہوں گے۔ بہرحال جی اس کے بعد لشکر چلا گیا۔ اب تعداد اگر آپ دیکھتے ہیں تو مسلمان صرف 3000 ہیں، 3000، اور وہاں لشکر بہت بڑی تعداد میں، تقریباً 1 لاکھ کے قریب ان کی تعداد آپ کو کتابوں میں ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی کمپیریزن نہیں تھا، مقابلہ بنتا بھی نہیں تھا، لیکن یہ لوگ گئے، موتا میں جا کر لڑائی ہوئی، اور بڑی سویر قسم کی لڑائی ہوئی، اور رومن نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے بالکل اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اب کوئی حل نہیں تھا، اور مسلمان پھر ان پہ اٹیک کیا۔ سب سے پہلے حضرت زید کے پاس جھنڈا تھا، ان پہ اٹیک کیا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر دوسرے نمبر پر انہوں نے حضرت جعفر پہ اٹیک کیا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر پھر انہوں نے عبداللہ بن رواحہ کے اوپر بھی اٹیک کر کے شہید کر دیا۔ اب جھنڈا نیچے گر گیا تھا، تو اب کوئی جھنڈا پکڑنے کو تیار نہیں، تو بعد میں پھر لوگوں نے خالد بن ولید کو کہا کہ آپ جھنڈا پکڑ لیں، ان کی پہلی جنگ تھی، انہوں نے ابھی ریسنٹلی اسلام قبول کیا تھا۔ لوگوں کی اصرار پر انہوں نے جھنڈا پکڑا، اور اتنی زبردست طریقے سے تلوار چلائی کہ اس دن ان کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، تلوار چلاتے گئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کو ٹائٹل دیا کہ آپ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، سورڈ آف اللہ۔ اور بڑی مشکل سے انہوں نے مسلمانوں کو اس چنگل سے باہر نکالا۔ بہرحال اس کے بعد مسلمان بھی سیف سائڈ پہ آ گئے، کچھ عرصہ یہ لڑائی چلتی رہی، جھڑپیں ہوتی نہیں، ادھر سے بھی اٹیک، ادھر سے بھی، لیکن کوئی ایسا رزلٹ نہیں نکل سکا جس کا کوئی وکٹری کلیم کرے۔ تو کچھ عرصے بعد پھر وہ لوگ بھی چلے گئے، اور مسلمان بھی واپس آ گئے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ ہمارے اگر کسی میسنجر کو، ایمبیسڈر پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے 0 ٹالرنس ہے، ہم آخری حد تک جائیں گے، چاہے کوئی سپر پاور ہے یا کوئی بھی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایک امیج بہتر ہوا، اور مسلمانوں کے جو ایمبیسڈر تھے، میسنجر تھے، ان کو وہ پروٹیکشن ملنی شروع ہو گئی جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پروٹیکٹر میسنجرز کو ملا کرتی تھی۔ تو یہ ہے غزوہ موتا، جو کہ 8 ہجری میں لڑی گئی۔ سر اس میں مسلمان جیت گئے تھے نا؟ مطلب ہم کلیئر وکٹری نہیں کہہ سکتے، وہ لوگ بھی واپس چلے، کیونکہ مسلمان بھی کوئی مال غنیمت یا قیدی لے کے نہیں آئے، وہ بھی نہیں گئے، کچھ جھڑپیں چلتی رہیں۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس وہ جنگ ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کا جو اپنا اصل مقصد تھا نا کہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا کہ ہمارے کسی بندے پہ اٹیک کریں گے تو ہم آخری حد تک جائیں گے، وہ چیز، وہ اچیومنٹ مسلمانوں کو مل گئی، وہ گول اچیو کر لیا، ٹھیک ہے۔ باقی اس طریقے سے آپ وکٹری نہیں کلیم کر سکتے کہ ان کے کوئی بندوں کو قیدی بنا کر لے آئے ہوں، یا ان کو غلام بنایا ہو، یا لاس ہوا ہو، وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں۔ 7 ہجری کیا مطلب لکھا ہے مجھے بات سمجھ نہیں ہے، نو شیروان۔ سریہ یہ ہوتا ہے شان سے کہ جس جنگ میں نبی علیہ السلام خود شریک نہ ہوں، ٹھیک ہے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔
اور جس میں نبی علیہ السلام خود پارٹیسپیٹ کریں عام طور پر، ورنہ کبھی کبھی کسی اور معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، جیسے موتا ہے، عام طور پہ یہ سریہ ہے لیکن مشہور ہے غزوہ موتا کے نام سے، لیکن ویسے جو ڈیفینیشن ہے غزوہ کی، جس جنگ میں نبی علیہ السلام خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ غزوہ ہے، جس میں آپ لشکر بنا کر بھیجتے ہیں وہ کیا ہے جی، وہ سریہ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے نوشروان، یہ میں نے آپ کو کہا نا سلائڈز میں کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، آپ نے جو میں کلاس میں ڈسکشن کروں نا اس کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو کچھ ڈیٹ وغیرہ بھی میں نے بتائی تھی کہ اس میں گڑبڑ ہے۔ اچھا آگے آ جاتے ہیں 8 ہجری میں جو سب سے بڑی ہماری بیٹل ہے، سب سے کامیاب بیٹل ہے، وہ ہے جی کانکیسٹ آف مکہ، پتہ ہے مکہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا کہ کیسے مکہ کو دوبارہ اسلام کے اندر لے کر آنا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ نبی علیہ السلام نے مکہ پر اٹیک کیوں کیا، جبکہ ٹریٹی آف حدیبیہ ہو چکی تھی جس میں لکھا جا چکا تھا کہ دیر وڈ بی نو وار فار 10 ایئرس، جب 10 سال جنگ ہے ہی نہیں تو آپ نے جنگ کیوں لڑی؟ تو تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس ٹریٹی کی مخالفت کس نے کی۔ دیکھیں ٹریٹی آف حدیبیہ جو آپ پڑھ چکے ہیں لاسٹ کلاس میں، اور جو اس کی کلوز نمبر 3 تھی جس میں لکھا تھا کہ اینی ٹرائب that want to join the alliance of Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be allowed to do so and recognized by Quraysh as allies to Muslims, vice versa for Quraysh، کہ کوئی بھی قبیلہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرنا چاہتا ہے اس کو پوری آزادی ہے، اور اگر وہ قریش مکہ کے بلاک میں جانا چاہتا ہے اس کو بھی پوری آزادی ہے، دونوں طرف فریڈم ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس کو وہ ریکگنائز دونوں پارٹیز کریں گے، اور وہ بھی اس ٹریٹی کا حصہ ہوں گے، یعنی وہ بھی آپس میں جنگ نہیں کر سکیں گے۔ اکارڈنگ ٹو دس ٹریٹی جو دو بڑے ٹرائبس تھے، ایک کا نام تھا بکر، ایک کا نام تھا خزا، ان کی آپس میں لڑائیاں چلتی تھیں، تو بکر نے کہا جو ہم قریش مکہ کو جوائن کر لیتے ہیں، چلو ہمیں ایک اچھا الائنس مل جائے گا، اچھے بلاک میں ہم جا رہے ہیں، قریش مکہ کی پاس طاقت ہے۔ تو خزا نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم مسلمانوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو بکر اور خزا نے اپنا اپنا بلاک کیا کر لیا، چوز کر لیا۔ اب اکارڈنگ ٹو دس ٹریٹی بکر اور خزا میں بھی لڑائی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس بلاک کا حصہ بن چکے تھے، اس ٹریٹی کا حصہ بن چکے تھے۔ اب کچھ دن گزرے امن کے ساتھ، ایک دن ایسا ہوا کہ بکر نے خزا پر شدید قسم کا اٹیک کیا، اور اس اٹیک کے نتیجے میں خزا کے بہت بندے مار دیے، بچے بوڑھے بھی اٹیک ان کو مارا، یہ لوگ حرم مکہ میں چلے گئے بیت اللہ کے پاس، وہاں پر بھی اٹیک کیا اور ان کو نہیں بخشا۔ یہ لوگ پھر مدینہ آ گئے اور نبی علیہ السلام کو کہا رسول اللہ ہم نے دیکھیں آپ کے لیے آپ کے ساتھ الائنس کی، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ بھی ایک ڈپلومیسی ہے نا کہ اگر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے جو آپ کے ساتھ الائنس بنا رہے ہیں، پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کے بلاک میں آنے کا کون آئے گا، کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کہا نہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آخری حد تک جائیں گے، آپ نے ان کو تسلی دی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو خط لکھا، اس خط میں بنیادی طور پر 3 پوائنٹس لکھے۔ نبی علیہ السلام نے ریفرنس دیا کہ دیکھو ٹریٹی آف حدیبیہ ہو چکی ہے، اب بکر اور خزا نے بھی الائنس بنا لیا تھا، اب بکر نے خزا پہ جو اٹیک کیا ہے وہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، ٹریٹی کے بعد کیا ہے۔ اب جتنے لوگ خزا کے مارے گئے ہیں بکر کو کہو کہ ان کی بلڈ منی دے، ایک انسان کی بلڈ منی ہوتی ہے 100 کیملز، جس کو آپ دیت کہتے ہیں، ایک انسان کی 100 اونٹ۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑی جائز بات کی کہ دیکھو ہم اس ٹریٹی کو وائلیٹ نہیں کرتے، اس کو ختم نہیں کرتے، بکر نے جتنے لوگ مارے ہیں بکر کو کہو کہ اس کا کیا دے دے، بلڈ منی دے دے، پہلا آپشن۔ اگر بلڈ منی نہیں دیتے پھر ایسا کرو، قریش مکہ کو کہا کہ آپ بکر سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے ہم بکر پہ اٹیک کریں گے تو پھر آپ کہو گے ہم پہ اٹیک ہے، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کے جب ایک اتحادی نے خلاف ورزی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنا الائنس ختم کر دو، ہم بنو بکر کو خود ہی پوچھ لیں گے۔ پہلا آپشن بلڈ منی دے دو ان سے لے کر، دوسرا آپشن بکر کے ساتھ اپنا الائنس ختم کرو، ہم بکر کو ڈیل خود کر لیں گے۔ اگر یہ دونوں کام آپ سے نہیں ہوتے تو پھر اس ٹریٹی کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے ٹریٹی ختم کرو۔ تو قریش مکہ ویسے ہی غصے میں تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس ٹریٹی آف حدیبیہ کی وجہ سے ان کا کتنا لاس ہوا ہے، کتنے لوگ ان کے پاس سے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں بھی اس ٹریٹی میں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری نظر میں یہ ٹریٹی ختم ہے اور میں بھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یوں جو ٹریٹی آف حدیبیہ ہے وہ کیا ہوگی، ختم ہوگی، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ٹریٹی کیا ہوگی، ختم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب یہ ٹریٹی ختم ہو گئی
تو اب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ریسٹور نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام کو اندازہ تھا. تو ابو سفیان نے وہی بات کہ لوگوں نے ابو سفیان کو سمجھایا کہ بھائی تمہیں بھی ٹریٹی کا فائدہ تھا, تمہارے قافلے بھی محفوظ تھے, تمہارے ساتھ بھی مسائل ایسے نہیں بن رہے تھے, تمہاری طاقت بھی بڑھ رہی تھی, لوگ تمہارے ساتھ الائنس کر رہے تھے. تو ابو سفیان کو اندازہ ہوا, وہ مدینہ پہنچے. مدینہ میں سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس ام حبیبہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی ان کے پاس گئیں اور ان سے بات چیت کی. لیکن ام حبیبہ نے بھی کوئی زیادہ ان کو لفٹ نہیں کروائی. جس چادر پہ بیٹھنے لگے وہ چادر ہٹا دی کہ اس پہ نہ بیٹھو, اس پہ نبی علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے. تو ابو سفیان کو بڑا غصہ آیا کہ تم نے میری اس طرح سے انسلٹ کی ہے. غصے میں چلے گئے باہر. نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ نے کہا میں تم سے نہیں ملنا چاہتا. حضرت ابوبکر کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کے پاس آپ کو لے کے نہیں جا سکتے. حضرت عمر کے پاس بھی انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے. حضرت علی کے پاس بھی انہوں نے بھی انکار کر دیا. پھر ابو سفیان بیٹھے رہے تو حضرت علی نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں, تم یہ ٹریٹی ریسٹور کرنے آئے ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے نکلیں گے تو اونچی آواز سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ میں نے اس ٹریٹی کو ریسٹور کرنا ہے. آپ کا دل چاہے گا تو آپ کر دیں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے, لیکن ہم اس کی میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. بہرحال ابو سفیان نے ایسے ہی کیا, اونچی آواز سے نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے جا رہے تھے یا رسول اللہ اس ٹریٹی کو بحال کر دیں, لیکن آپ نے سر نہیں ہلایا اور آپ نے کوئی اشارہ نہیں کیا, اس کو اگنور کر دیا. اس طریقے سے یہ ٹریٹی مکمل طور پہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی. اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن گزرنے کے بعد کہا کہ جنگ کے لیے پریپریشن کرو, اور اس جنگ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بنیادی جس چیز کو ہتھیار بنایا وہ تھا سیکریسی کو, کہ کمپلیٹ سیکریسی, بالکل بھی خبر نہیں لگنے دی کہ ہم کس کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام کو یہ اندازہ تھا کہ بیت اللہ پہ اٹیک کرنا آسان نہیں ہے, لوگ جانے دے دیں گے بیت اللہ کے لیے, اور اتنا بڑا خون خرابہ کبھی بھی نبی علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے تھے. آپ وہی خیبر کا ماڈل چاہتے تھے کہ لوگ تیار نہ ہوں اور ایک دم جب ہم ان کے سر پر جائیں گے تو وہ سرنڈر کر دیں گے, جس سے کیا ہوگا منیمم ہیومن لاس ہوگا. یہ نبی علیہ السلام کی بیسک اسٹریٹجی تھی. ہر وار کی پریپریشن کے لیے یا اسٹریٹجی سیٹ کرتے ہوئے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس میں منیمم ہیومن لاس ہو. اس کے لیے آپ نے کہا اس کو سیکرٹ رکھتے ہیں تاکہ ان کو پلاننگ کا موقع نہ ملے. ہم ایک دم ان کے سر پہ جائیں گے, بڑی تعداد میں جائیں گے, اور ان کے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. تو بالکل خفیہ طریقے سے تیاریاں ہو رہی تھی. ایون صحابہ کو بھی نہیں پتا تھا. صحابہ کو آپ نے کہا کیا جی ایک بہت بڑا دشمن ہے, وہاں ہم نے جانا ہے, تو اس کے لیے فل تیاری شروع کرو. بس صحابہ تیاری کر رہے ہیں, آپس میں ڈسکشن ہو رہے ہیں کہاں جا سکتے ہیں, ہر ایک اپنا اندازے لگا رہے ہیں. لیکن ایک بات تو سب کے ذہن میں آ رہی تھی نا کہ ٹریٹی آف حدیبیہ بھی ختم ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی مکہ کے اوپر ہی کچھ ہونا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے اس چیز کو بھی, اس تاثر کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے کیا کیا, کچھ فیک قسم کے جو سریاں ہیں نا وہ بھیجے. کیا مطلب کہ ایک گروپ بنایا, آپ نے کہا ذرا دیکھ کے, اور خیبر کے حالات ٹھیک ہیں, وہاں کوئی زیادہ گڑبڑ یہود گڑبڑ تو نہیں کر رہے. اب ایک دم سب لوگوں کا ذہن ہوا کہ اچھا یہ خیبر کی طرف کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور گروپ بنا کے بھیجا, جا کے دیکھ کے آؤ جو سیرین بارڈر ٹھیک ہے, وہاں پر موتا کے علاقے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا, وہاں پہ کوئی فوج تو نہیں آ رہی. لوگوں کا ایک دم ذہن ہے اچھا وہاں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو. اس طریقے سے فیک قسم کے سریہ آپ نے بھیجے تاکہ لوگوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کیا جائے اور لوگ بیت اللہ پر یا مکہ پر اٹیک کے بارے میں نہ سوچیں. اور اس کے بعد ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتا, وہ نبی علیہ السلام کے بڑے خاص صحابی تھے جن کو آپ نے بتایا ہوا تھا کہ ہم نے مکہ پہ اٹیک کرنا ہے, صرف پرومیننٹ صحابہ کرام کو پتا تھا. تو بہرحال ان سے غلطی ہوگی, انہوں نے سیکرٹ کو ایک عورت کو لیٹر دیا کہ جاؤ اور قریش مکہ کو بتا دو کہ مسلمان اٹیک کرنے لگے ہیں. پر نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا. آپ نے حضرت علی کو بھیجا, حضرت طلحہ کو بھیجا, اور اس خاتون کے پاس وہ پہنچ گئے اور اس سے وہ لیٹر نکالا. پہلے دے نہیں رہی تھی اور پوری تلاشی لی, لیٹر مل نہیں رہا تھا. علی نے جب تھوڑا تھریٹ کیا کہ بھائی لیٹر تو نکالنا پڑے گا, تو اس نے نا سر کے اوپر ایک جوڑا سا کیا ہوا تھا, اس کے اندر لیٹر چھپایا ہوا تھا. وہ لیٹر پکڑ کے لے آئے. پر آپ حاتب بن ابی بلتا نے معافی مانگی, رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں تھا. ایک لمبا واقعہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا. تو یہ تو جنگ کی تیاری مکمل ہوگی. سریہ پلیس نیم نہیں ہے, میں نے شروان ابھی بتایا تھا. سریہ وہ جگہ ہوتی ہے, وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی علیہ السلام خود نہیں جاتے, کسی کو بھیجتے ہیں. میں نے کہا نا فیک سریہ. فیک سریہ کا مطلب کیا ہے کہ
کوئی کمپین نہیں تھی، آپ نے صرف توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے چند لوگوں کو کہا کہ ذرا وہاں دیکھ کر آؤ کہ مسئلہ تو نہیں ہو رہا، اس کو کہتے ہیں فیک سریہ، سریہ اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ سریہ جگہ کا نام نہیں ہے۔ سر پچھلی سلائڈ تھوڑا ریپیٹ کر دیں، نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا۔ کیا چیز ریپیٹ کر دوں؟ سر یہ پچھلی سلائڈ میں جو آپ نے پڑھایا۔ پچھلی میں نے کہا کہ ایک تو کمپلیٹ سیکریسی نبی علیہ السلام نے رکھی۔ سیکریسی کا مطلب کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ کس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، بس سب کو کہا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ اور فیک سریہ بھیجنے کا مطلب ہے کہ صحابہ کی توجہ کو دوسری طرف لے کے جانے کے لیے مختلف جگہوں پہ کمپینز بھیجیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ کہیں اور اٹیک کرنا ہے۔ اور جو تیسرا تھا نا، حضرت حاتب بن ابی بلتہ، ان سے غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے اس سیکرٹ کو ڈسکلوز کر دیا تھا، ایک لیٹر لکھا تھا قریش مکہ کے نام کے، بھائی نبی علیہ السلام تم پہ اٹیک کرنے لگے تو تم اپنی تیاری کر لو۔ تو وہ لیٹر جو ہے نبی علیہ السلام کو پتہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پھر جناب نبی علیہ السلام نے کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کہاں پر ہے وہ خاتون، تو آپ نے حضرت علی اور حضرت طلحہ کو بھیجا، وہ گئے، اس سے وہ خط لے کر آئے، اس عورت کو بھی پکڑ لیا، اس نے بتا دیا کہ یہ حاتب بن ابی بلتہ نے مجھے دیا تھا۔ بہرحال پھر ایک لمبی سٹوری ہے، لوگوں کو بڑا غصہ آیا حاتب کے اوپر، اور اکثر لوگوں نے سوچا یہ تو منافق آدمی ہے جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا یہ منافق نہیں ہے، میں اس کی ایمان کی خود گواہی دیتا ہوں، اس نے بدر میں شرکت کی ہے، اس سے غلطی ہوگی۔ پھر اس نے بتایا کہ میرے سے غلطی کیوں ہوئی، وہ جسٹیفیکیشن بھی دی، نبی علیہ السلام نے بہرحال معاف کر دیا، ٹو کٹ ان شارٹ۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 10,000 کا جب لشکر تیار ہو گیا، 10 رمضان کو آپ نے کہا چلو جی مکہ کی طرف، اس دن جا کے کلیئر ہوا سب کو کہ کہاں جانے کا ارادہ تھا، تیزی کے ساتھ یہ سفر ہو رہا تھا۔ اور جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت عباس سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا تھے جو اب ہجرت کر کے واپس مکہ آ رہے تھے، مدینہ آ رہے تھے مکہ سے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب ہجرت کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب انشاءاللہ مکہ فتح ہو جائے گا، لیکن آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا تو آپ آخری مہاجر صحابی ہیں، ان کو آخری مہاجر صحابی ڈکلیئر کیا، لیکن ان کو مکہ مدینہ نہیں آنے دیا، وہیں سے ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لیا، اور جب آپ پہنچتے ہیں مر الزہران، یہ ایک پہاڑی ہے جس کے نیچے بیت اللہ ہے، اب بالکل قریب پہنچ گئے، رات آپ نے کام یہیں گزاریں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندوں کو کہا کہ ہر بندہ رات کو اپنے لیے آگ الگ جلائے، چولہا الگ جلائے۔ کیوں؟ وجہ بتا سکتے ہیں؟ لیکن ہوتا یہ تھا نا کہ ورنہ 10 سے 12 15 لوگ بیٹھتے تھے۔ سر جی جی سر یہ اس وجہ سے ہے کہ زیادہ سے ان کو زیادہ لگے کہ بہت زیادہ لوگوں کی آرمی ہے، اس طریقے اس وجہ سے۔ جی بالکل بالکل زید، بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بھی دیکھیں نفسیاتی حربے ہوتے ہیں جن میں ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تعداد بہت زیادہ لگے، تو آپ نے کیا کیا کہ ورنہ تو 10 15 لوگ بیٹھتے تھے اور اپنے ساتھ انہوں نے جناب آگ رکھی ہوتی تھی، موسم بھی ایسا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہر بندہ اپنے لیے الگ سے چولہا جلائے گا تو 10,000 کا لشکر 30-40 ہزار کا لگے گا۔ تو اس کا یہ ہوا کہ جب رات کو آگ جلی اور پورا پہاڑ ایسے روشن ہو گیا کہ لوگ پریشان، اور ابو سفیان کو کسی نے کہا کہ اتنا بڑا قافلہ آ چکا ہے، تو حضرت ابو سفیان نے کہا جب میں جا کر دیکھ کے آتا ہوں کیا صورتحال ہے۔ اور ابو سفیان اوپر جاتے ہیں تو لوگ ہی لوگ، ویسے بھی تعداد 10,000 کوئی چھوٹی تعداد تو ہے نہیں، اندھیرا ہوتا ہے، جب وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس کہتے ہیں میں دور سے ان کو پہچان لیتا ہوں، فوراً کہتے ہیں پیچھے سے ان کو پکڑتا ہوں، اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھاتا ہوں، میں کہتا ہوں چلو نبی علیہ السلام کے پاس۔ وہ حضرت عباس کہتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ کسی نے ان کو دیکھ لیا تو وہیں پہ اڑا دے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ساری جنگیں حضرت ابو سفیان کے ساتھ لڑی ہیں اور ابھی تک دشمنی چل رہی تھی، تو کسی نے چھوڑنا تو تھا نہیں، تو اس لیے انہوں نے فوراً ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور نبی علیہ السلام کے خیمے میں لے گئے۔ نبی علیہ السلام سے پھر ایک لمبی ڈسکشن ہوئی، پھر اس دن آپ نے کہا کہ ابو سفیان اب بتاؤ، تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا ہے، اب تمہیں سمجھ آ گئی نبوت کیا ہے۔ بہرحال بہت سی باتیں ہوئیں، اینڈ پہ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی کہ اب بھی تم اسلام قبول کر لو تو بچ جاؤ گے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے رہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو ابو سفیان، میں چاہتا ہوں کہ مکہ میں خون خرابہ نہ ہو، بیت اللہ کی حرمت ہے، اس کی سینکٹیٹی ہے، تو اس لیے اب تم بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ کتنا کوآپریٹ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں بات کرتا ہوں نیچے جا کر،
تو بہرحال حضرت عباس نے پھر وہاں پہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کو تھوڑا سا فیس سیونگ کے لیے آپ کچھ پوائنٹس ایسے دے دیں تاکہ جا کے اپنے لوگوں سے بات تو کر سکیں، کیونکہ سرنڈر کروانا آسان تو نہیں ہے سب کو۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا چلو ان کو ہم فیس سیونگ بھی دے دیتے ہیں۔ ان کو کہا کہ آپ جاؤ نیچے، اور نیچے جا کے 3 اناؤنسمنٹ کرو۔ حضرت ابو سفیان کو کہا کہ نیچے جائیں اور نیچے جا کے 3 اناؤنسمنٹ کر لیں کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا، باہر نہیں نکلے گا، ہم کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، وہ گھر میں بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، اور اس کی کسی کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوگا، وہ محفوظ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو بندہ بیت اللہ میں آ کے کھڑا ہو جائے گا تو ہم اس پہ بالکل اٹیک نہیں کریں گے، بیت اللہ امن کی جگہ ہے، اس کا مطلب اس نے سرنڈر کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی ہم پناہ دے دیں گے۔ ان کو ایک آنر بھی دے دیا، اور فیس سیونگ بھی مل کے نیچے گئے، انہوں نے اعلان کر دیا۔ اور اگلے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پورے طور پہ تیار کیا کہ دیکھو اگر کوئی تمہارے سامنے لڑتا نہیں ہے تو لڑنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اس کا اندازہ تھا کہ صحابہ بہت غصے میں ہیں، 13 سالہ مکی دور سب نے گزارا تھا۔ اب نبی علیہ السلام جتنا جگرا تو سب کا نہیں ہے کہ لوگوں کو ایسے معاف کر دیں، لیکن آپ نے ان کی پوری کونسلنگ کی کہ دیکھو کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کسی کو تانے نہیں مارنے۔ اور کئی ایسے مواقع آئے کہ کسی نے ہلکی سی بات کی کہ آج جو ہے انتقام کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے فوراً ان کو بلا کے کہا کہ جملے مت بولو۔ تو صحابہ کرام کے مختلف گروپ بنائے اور ان کو کہا کہ تم بیت اللہ کی طرف انٹری کرو، اور کسی نے بھی کوئی زیادہ رجسٹ نہیں کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ چند لوگوں نے لڑنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں کچھ 15 سے 17 لوگ جو آپ کو کتابوں میں ملتے ہیں کہ وہ مارے گئے، مسلمانوں کا کوئی لاس نہیں ہوا۔ اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے بالکل قریب پہنچ کے، بڑا خوبصورت منظر تھا کہ سب لوگ بیت اللہ کے آس پاس کھڑے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کے ساتھ بیت اللہ جاتے ہیں۔ اور حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ آپ اونٹنی پہ سوار تھے تو اونٹنی کی جو ہوتی ہے نا وہ کوہان، اس تک آپ کی گردن لگ رہی تھی، اور آپ کی زبان پہ یہ جملہ تھا کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ آپ بیت اللہ کے پاس پہنچے، بیت اللہ کی چابیاں تھیں عثمان بن طلحہ کے پاس، عثمان سے چابی منگوائی، بیت اللہ کھولا، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، نوافل پڑھے اندر جا کر، حضرت بلال کو بلایا کہ آپ کی سب سے زیادہ قربانی ہے، ان کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا اور کہا کہ وہاں جا کے کیا کرو، اذان دو۔ سب نے وہ اذان سنی، اور بہت سے لوگوں کو غصہ بھی تھا، حضرت بلال کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، اور بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا نبی علیہ السلام نے، تاکہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے کہ یہ جو نسلی تفاخر ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ بڑی خوبصورت خطبات دیے، ان کو ایڈریس کیا کہ بتاؤ آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ وہ سب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کریم ہیں، خود بھی کریم ہیں، آپ کے باپ بھی بڑے کریم تھے۔ تو آپ نے کہا کہ انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا، کسی کو کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اور یہ بہت بڑی نبی علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ تھی، ایسی جگہ جہاں سے 13 سالہ مکی دور میں آپ کو طرح طرح سے رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے اوپر قتل کے اٹیک کیے گئے، آپ کو جلاوطن کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں پر نبی علیہ السلام جب آتے ہیں تو ایک جملے میں کہتے ہیں سب آزاد ہیں۔ اور ظاہر اس کا اتنا اچھا امپیکٹ پڑا کہ اس کے بعد مکہ کے تقریباً میجورٹی لوگوں نے اسلام لانا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے جی کنکویسٹ آف مکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چند دن یہیں پہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں مدینہ واپس جاؤں گا، انصار مدینہ نے میرا بڑا خیال رکھا ہے، تو میری زندگی کے جو آخری دن ہیں وہ انصار کے ساتھ ہی گزریں گے۔ ابھی آپ روانہ نہیں ہوئے تھے مدینہ کے لیے کہ ایک اور جنگ آپ کے سامنے آ گئی جس کو ہم کہتے ہیں بیٹل آف حنین۔ جی عائشہ۔ سر، ابو سفیان کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وار سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی بغیر کسی خوف کے اسلام قبول کر لیا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہم کسی کے اسلام کے اوپر شک تو نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور نبی علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھوایا، انہوں نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے۔ بیٹل آف حنین میں حضرت ابو سفیان نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے ظاہر ہے کہ دل کے معاملے تو اللہ کے حوالے نا، بہت سے لوگ ٹھیک ہے ان کے اپنے پرسپیکٹیوز ہیں جو بات کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کی ایمان پہ شک نہیں کر سکتے۔ اسلام چلتا ہے ظاہر کے اوپر، اب دل کے معاملہ کیا ہیں وہ ڈے آف ججمنٹ میں پتہ چلے گا۔ لیکن بظاہر جو چیزیں ہیں، جب نبی علیہ السلام کے سامنے اسلام لے آئے، اس کے بعد بیٹل آف حنین لڑی، غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد صحابہ کے دور میں جنگیں لڑی، ان کی ایک آنکھ بھی جنگ میں ضائع ہوئی، تو اس لحاظ سے تو ان کا صحابی والا سٹیٹس ہے۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے جو قرآن نے سورۃ حدید میں کہا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل،
کہ صحابہ میں سے دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے فتح مکہ سے پہلے کا اسلام، ایک ہے فتح مکہ کے بعد کا اسلام۔ یہ قرآن نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ فتح مکہ کے بعد تھا گولڈن پیریڈ، وہ اسلام لانا گولڈن پیریڈ کا اسلام تھا، اس میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ فتح بٹ مکہ سے سر پہلے کا اسلام، ایک منٹ، انہوں نے تو فتح مکہ سے پہلے کا جو اسلام تھا وہ اسلام تھا مشکلات کا۔ تو یہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کے سٹیٹس میں فرق ضرور ہوگا، لیکن صحابی ہیں، ان کا سٹیٹس وہی صحابی والا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، تو وہ ایک بنیادی چیز ہے۔ سر جی تو انہوں نے تو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا نا؟ نہیں، جب فتح مکہ وہ ہو چکا تھا نا، دیکھیں ان کے پاس کلیئر کٹ میں آپشن نہیں تھا کوئی، ٹھیک ہے، جب وہ اور سر دیکھیں۔ میرا ایک اور کویسچن ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، تو وہ ایک بار ریپیٹ کر دیں کہ کس صحابی کے پاس کیز تھیں؟ اور ایک اور میں نے یہ کویسچن پوچھنا تھا کہ اکثر ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں کتنے دن قیام کیا، تھوڑا یہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں جو کیز ہے نا، یہ بھی ایک دفعہ MCQ میں بالکل آیا تھا کہ عثمان بن ابی طلحہ ان کے پاس چابیاں تھیں۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ عثمان بن ابی طلحہ سے نبی علیہ السلام نے ایک بار چابی مانگی تھی جب آپ مکہ میں تھے۔ آپ نے کہا چابی دو، تو انہوں نے کہا جناب میں چابی نہیں دوں گا، آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ میں بیت اللہ میں جاؤں۔ آپ نے کہا عثمان ایک دن آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور تم مجھ سے مانگو گے۔ وہ چپ ہو گئے۔ اب یہ موقع تھا، نبی علیہ السلام نے چابی عثمان بن ابی طلحہ سے لی، اندر گئے، اور جب باہر نکلے نا سارے صحابہ کھڑے، حضرت علی بھی کھڑے ہیں، باقی صحابہ بھی، کی چابی ہمیں دے دینا کیونکہ بہت بڑا آنر تھا۔ تو آپ نے حضرت عثمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے، تو آپ نے کہا عثمان لے لو چابی، اور یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، اور جو تم سے یہ چابی چھینے گا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا۔ رائٹ ناؤ اگر آپ سرچ کریں نا، آج بھی عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان کے پاس یہ چابی ہے۔ بہت سے بادشاہوں نے کوشش کی کہ اس چابی کو ہم ان سے لے لیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کی حدیث دیکھتے ہیں نا کہ جو آپ سے چابی لے گا بہت بڑا ظالم ہوگا، ہر بندہ جو ڈر جاتا ہے۔ ایون ہارون رشید نے ایک دفعہ کوشش کی کہ چابی ہم لے لوں، تو لوگوں نے کہا یہ دیکھ لو پھر ظالم کا سٹیٹس لگے گا آپ کے اوپر، چپ ہو گئے۔ تو آج بھی عثمان بن ابی طلحہ کا خاندان دیکھیں، بڑا پروٹوکول ہے ان کا، بڑے بڑے جناب ان کے پاس گاڑیاں، وہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ان کو یہ ہائی سٹیٹس ملا ہوا ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کا قیام ہی تقریباً مہینے کا تھا، 30 دن کے قریب یہ قیام تھا نبی علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے جی، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس جانا تھا، تو اب سر واپس، جی جی سر یہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ حضرت خالد بن ولید کے لوگوں نے مطلب لڑنے کی کوشش کی، تو تب یہ حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے؟ نہیں نہیں، مسلمان تھے، خالد بن مسلمان تو ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا غزوہ موتا لڑی ہے، وہ تو 7 ہجری میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ میں انٹر ہو رہے تھے نا بیت اللہ کے قریب، آپ نے صحابہ کے گروپ بنائے کہ یہ رائٹ سائڈ سے داخل ہوں گے، یہ لیفٹ سائڈ سے، یہ آگے سے، پیچھے سے، تو باقی لوگوں کو تو کسی نے مزاحمت نہیں کی۔ جو خالد بن ولید مسلمانوں کے جس لشکر کو لیڈ کر رہے تھے نا، ان کے اوپر کسی نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، تو خالد بن ولید نے ظاہر ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا، اس کے اندر وہ لوگ مارے گئے قریش مکہ کے۔ سر بکر نے جب بکر قبیلے نے خدا پر اٹیک کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو سفیان کو خط لکھا تھا، اس کا تھرڈ پوائنٹ تو ریپیٹ کیجیے گا۔ بیٹا مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آئی۔ سر بکر قبیلے نے جب خدا پر اٹیک کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا ابو سفیان کو، اس کا تھرڈ پوائنٹ ریپیٹ کر دیجیے گا۔ تیسرا یہ تھا کہ پھر اس ٹریٹی کو ختم کر دو، یا تو بلڈ منی دو، یا بنو بکر سے اپنا الائنس ختم کرو، ہم بنو بکر کو خود ڈیل کر لیں گے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، تیسرے نمبر پر اس ٹریٹی کو ختم کر دو۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ سر یہ جو ان کا سٹے تھا مکہ کے بعد، وہ تھوڑا سا مجھے کلیئر نہیں ہو رہا، کیونکہ موسٹلی جو میں نے ایم سی کیوز دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے سر شاید میری انفارمیشن غلط ہو، وہاں پہ 15 ڈیز پر مارک کیا ہوا ہوتا ہے، تو سر اب 15 اور 30 ڈیز میں تو پورا ہاف کا فرق ہے، تو اب میں 15 ڈیز کو فالو کروں یا 30 ڈیز کو؟ دیکھیں اب یہی چیز ہے کہ مختلف کتابوں میں مختلف لکھا ہوتا ہے، جو آپ اس کو دیکھیں نا، اگر کتاب کیا کہتے ہیں سیرت ابن اسحاق کی، سیرت ابن اسحاق کو اگر آپ دیکھیں گے نا، وہ سب سے اوتھینٹک کتاب اس طور پر ہے کہ وہ سیرت کی پہلی کتاب ہے، اس میں مہینے کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اب مہینہ ظاہر ہے وہ 30 دن ہی ہم کہیں گے، 25 سے 30 دن ہو سکتا ہے مہینہ، ٹھیک ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مہینہ جو ہے مکہ میں قیام کیا، اور مہینے بعد آپ جانے لگے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے، پھر اس میں یہ دیکھ لیا کریں کہ میکسیمم کون سی قریب تر کون ہے۔ اگر اس میں لکھا ہوا ہے 10 12 15 تو آپ 15 پہ چلے جائیں، جو اس کی قریب ہے۔ اگر 15 20 25 لکھا ہے، جو اس کے قریب قریب ہے وہی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔
سر یہ بکر کا قبیلہ مطلب مسلمانوں کے ساتھ تھا نا؟ بکر قبیلہ قریش مکہ کے ساتھ تھا. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یہ دیکھیں نا، یہ میں نے آپ کو پورا نقشہ بتایا ہے. یہ صورتحال تھی. قریش اور بکر کا الائنس تھا، اور مسلمانوں اور خدا کا الائنس تھا. تو بکر نے خدا پہ اٹیک کیا تو ظاہر ہے قریش کے ساتھ ان کا الائنس تھا، تو نبی علیہ السلام نے قریش سے ہی بات کرنی تھی نا. سر پھر انہوں نے ان تینوں میں سے کوئی شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی تھی یا آپ لوگوں نے ابھی جوائن کیا سب نے؟ نہیں؟ سر سر درمیان میں میں نے سب تھوڑا مطلب میں نے یہ ساری چیزیں اتنی تفصیل سے بتائی ہیں کہ ان کی جنگ ہوئی، ان کی لڑائی ہوئی، بکر نے خدا پہ اٹیک کیا، کافی لوگ مار دیے. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خدا کے لوگ آئے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کو، میں نے پورا اس پہ تبصرہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی دیکھیں کتنی اچھی سفارتی وہ کامیابی تھی. اور نبی علیہ السلام کی ایک ڈپلومیٹک پوائنٹ، اس کو آپ نوٹ بھی کر سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام اب جو لوگ آپ کے ساتھ اتحاد میں آ رہے ہیں آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے خدا کے لیے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے قریش مکہ کو خط لکھا اور کہا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز مانو. جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اس ٹریٹی کو ختم کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ٹریٹی ختم ہوگی. اس کے بعد کنکویسٹ آف مکہ ہوئے نا. یہ بڑے تیز نہیں، لیٹ آئی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ نا ایم سی کیوز کی ٹائپ میں نا مجھ سے پورا پچھلا ریپیٹ کروانا چاہ رہے ہیں. میں ان کی ساری اسکیم سمجھ رہا ہوں. یہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ سے ریپیٹ مجھے کروں گا نہیں، تو انہوں نے یہ نا کوشچن کے انداز میں نا ریپیٹ کروانی شروع کر دیے. بہت نہیں تیز ہیں سر وہ آپ، سمجھ گئے ہو سب کو. ٹھیک ہے چلے آگے، اب غزوہ حنین پہ آ جائیں. نہیں چلاک ہیں یار آپ لوگ، قسم سے میرے تو ذہن وہاں تک نہیں جا رہے تھے، تو مجھے ابھی پوائنٹ کلک کیا ہے. اس طریقے سے گیم ڈال رہے ہیں نہ، تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آتا یہ، کیونکہ میں نے تو اتنے آرام سے چیزیں بتائی ہیں. نہیں سر، میں نے لاسٹ والے ٹاپک سے میں نے پوچھے ہیں جو ابھی آپ نے بالکل لاسٹ میں پڑھایا تھا نا. اوکے نہیں، آپ نے اور بھی ہیں، اور بھی شہزادے ہیں بہت سے، تو ٹھیک ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک حکمت ہے، یہ جو بہانہ بنا یہ ایک ٹرائب کا، یہ فتح مکہ تو آخر کار ہونا ہی تھا، جلد ہوگا یہ. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں یہ تو چیزیں پھر ہوتی ہیں اسی کے مطابق چلتی ہیں. 10 سال ظاہر سی بات ہے ہونا ہی ہوتے، تو کیسے نبی علیہ السلام مکہ فتح کرتے آپ کی؟ تو اس کے بعد عمر ظاہر سی بات ہے 63 ایئرس تھی. تو یہ چیزیں پھر اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے چلیں جی، اب آتے ہیں بیٹل آف حنین پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو اس کو پھر میں اور ایک دو کتابوں میں اور بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. آپ مجھ سے کل بھی پوچھیے گا اگلی کلاس میں یہ مکہ والا نا، میں اور بھی کتابوں میں دیکھتا ہوں کہ میکسیمم کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. بہرحال جی، نبی علیہ السلام جب جانے لگے تو پتہ چلا کہ جو طائف کے لوگ ہیں یہ لوگ بھی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اب دیکھیے طائف کے لوگ کیوں پریشان ہو گئے؟ اب مکہ سارا فتح ہو چکا ہے، مکہ کے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اب طائف کے لوگوں کو یاد آ رہا ہے کہ ہم نے بھی تو اچھا سلوک نہیں کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اب شاید نبی علیہ السلام ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو اب طائف کے لوگوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ نبی علیہ السلام ہم پہ اٹیک کریں، ہم ایک لشکر بناتے ہیں. تو طائف کا قبیلہ کون سا تھا؟ جلدی سے بتائیں، سب سے پہلے دیکھیں کون بتائے گا. طائف کا کون سا قبیلہ تھا؟ نہیں، ویری گڈ منیر احمد صاحب، ایکسیلنٹ جی. طائف کا قبیلہ تھا بنو ثقیف، ٹھیک ہے. تو بنو ثقیف بہت بڑا ٹرائب تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا سیکنڈ لارجسٹ ٹرائب تھا. تو ان لوگوں نے اپنے ساتھ ایک اور قبیلہ بھی ایڈ کر لیا، اور وہ قبیلہ تھا حوازن کا. حوازن کے لوگ بھی بڑے جنگجو تھے. تو دو یہ قبیلے ایڈ ہو گئے، ٹھیک ہے. اور حوازن وہی قبیلہ تھا جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوئی تھی، جو بنو سعد کے ساتھ بھی ان کا لنک تھا. تو یہ لوگ بھی ساتھ ایڈ ہو گئے. اب جی 10,000 کا ان کا لشکر تیار ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پکی اطلاعات مل گئی کہ انہوں نے مکہ پر اٹیک کرنا ہے، پوری تیاری سے باہر نکل چکے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا ان کو مکہ نہیں آنے دینا، ہم ان کو مکہ سے پہلے ہی پکڑیں گے. اب کیا ہے، جو حنین ہے نا، حنین آپ یوں سمجھیے ذرا، جیسے یہ بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ سے آگے دو پہاڑ ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ ہے. یہ جو تنگ راستہ ہے یہ حنین کہلاتا ہے. تو اس سے آگے اگر آپ جاتے ہیں تو وہ طائف ہے. یہ طائف اور مکہ کے درمیان یہ جو ایک پوری پٹی آتی ہے نا، یہ حنین کی پٹی ہے. اور یہاں پر بڑا تنگ سا راستہ ہے، دو پہاڑوں کے درمیان راستہ ہے، تو وہاں پر جانا بھی بڑا مشکل تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر یہیں سے آنا تھا، ان کو بھی اطلاعات مل گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکل چکے ہیں. اب ان لوگوں نے یہ چلاکی کی کہ جو حوازن اور کے لوگ تھے اور ثقیف کے، انہوں نے پہاڑوں، جو تنگ راستہ تھا نا حنین کا، پہاڑوں کے انہوں نے تیر انداز بٹھا دیے اپنے. اب وہ تیر انداز چھپ کے بیٹھے ہیں دونوں پٹیوں پہ، اور تنگ سی جگہ ہے. اب جو ہی مسلمان یہاں پر انٹر ہوتے ہیں حنین میں، اب مسلمانوں کی تعداد ہے 12,000.
اب 12,000 میں 10,000 تو وہی لوگ ہیں جو مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور 2,000 وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی بھی اسلام قبول کیا تھا، جو مکہ کے لوگ تھے، ظاہر ہے ان کا وہ ایمان کا لیول بھی نہیں تھا، اب وہ آگے آگے وہ بھی جا رہے تھے۔ اب جی مسلمان 12,000 ہیں، اور جو ہی مسلمانوں کا پہلا گروہ جو ہے وہ حنین کی پٹی میں داخل ہوتا ہے، اور ایک دم تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سڈن اٹیک ہوتا ہے، اور لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جب ایک دم تیر اتنے زیادہ آتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، لوگ کوئی آگے جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے، جگہ بھی تنگ ہے، تو ایک دم بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ بجنے کے نتیجے میں لوگ واپس آنے لگے، تو ادھر سے جو طائف کے لوگ تھے وہ حنین کے اندر آ گئے، اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کو پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور صورتحال اتنی عجیب و غریب بن گئی کہ مسلمان بھاگ رہے ہیں اور ان کا پیچھا کر رہے ہیں، کسی کو قیدی بنا رہے ہیں، کسی کو پکڑ رہے ہیں، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مسلمان جو ہیں وہ ہارنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے۔ نبی علیہ السلام تھوڑا پیچھے تھے کیونکہ ابھی تو صف بندی ہوئی ہی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ آگے جو ہمارے لوگ ہیں نا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ابھی بھی اسلام قبول کیا اور ایک دم پہلے ہی جھٹکے میں بھاگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر حنین سے جب باہر آئے تو سب کو دوبارہ سے اکٹھا کیا، آرگنائز کیا، اور اس موقع پر آپ نے کچھ اشعار بھی بولے۔ لیکن عرب میں نا جو جنگ کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے اشعار بولے جاتے تھے، آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ترانے آ جاتے ہیں، تو جس سے دائرہ موٹیویشن ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے ترانے سب نے لگائے ہوئے تھے پچھلے دنوں میں بھی، ایک دائرہ موٹیویشن کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس زمانے میں بھی لوگ اشعار پڑھتے تھے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے اشعار پڑھ کے لوگوں کو تھوڑا سا ان کے خون کو گرمایا، اور کچھ اشعار آپ کو حدیث میں ملتے بھی ہیں کہ انا النبی لا کذب، کہ میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس طرح کر کے لوگوں کو ابھارا اور سب دوبارہ اکٹھے ہو گئے، پھر ان پہ زبردست اٹیک کیا، اور اس اٹیک کے نتیجے میں وہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، تھوڑا ان کا پیچھا کیا، اور پھر انہوں نے سرنڈر کر لیا۔ اور اس کے بعد جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پکڑا، اور تقریباً آپ دیکھیں کہ 6,000 کے قریب ان کے لوگ قیدی بن گئے، باقی تو بھاگ گئے، اور یہ بہت بڑی تعداد تھی، 28,000 کیملز، اور یہ سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ بہرحال جی پھر ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی، اور نبی علیہ السلام کی جو بہن ہے حضرت شیمہ، ان کو بیچ میں ڈالا، کہ جو رضائی بہن تھی، اور بھی لوگوں نے سفارش کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ صحابہ کا مال ہے، ٹھیک ہے، اب یہ مال غنیمت پوری قوم کا مال ہے، اب یہ میرا نہیں ہے، تم میں بات کرو، اگر صحابہ اجازت دیں گے تو میں ایک چیز واپس کروں گا، دونوں تو نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے جب پوچھا گیا، صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ کا جو دل چاہتا کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا چلو ان کے بندے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ان کی جو بندے تھے نا 6,000، ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جو مال تھا وہ اپنے صحابہ میں کیا کر دیا، تقسیم کر دیا۔ تو اس طریقے سے بیٹل آف حنین، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی آزادی کے اوپر وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ 9 ہجری کو پورے طائف نے اسلام قبول کر لیا، یعنی 2-4 مہینے بعد جب 9 ہجری آتی ہے، پوری طائف کی جو اسٹیٹ ہے وہ اسلامک اسٹیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے طائف کا جو پورا علاقہ ہے وہ بھی اسلام کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جی اب ہم آ جاتے ہیں 9 ہجری کی طرف۔ 9 ہجری میں بس ایک ہی بیٹل ہے، آپ بھی جنگ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں ہمیں جنگجو نہ بنا دیں، ٹھیک ہے، تو بس یہ لاسٹ بیٹل ہے، بیٹل آف طائف۔ سر یہ طائف کے لوگوں نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ 9 دوبارہ ہجری میں، بتا 9 ہجری میں۔ دیں۔ اور یہ آپ کے لیے جو سویرا شاہ اتنا کام کر رہی ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کیا کریں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ سب کے لیے لکھ رہی ہوتی ہیں ادھر بیٹھ کر۔ اچھا جی، اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں 9 ہجری کو۔ دیکھیں 9 ہجری کو ایک کام تو یہ ہوا کہ حج کی فرضیت ہوگی۔ جو حج فرض ہوا مسلمانوں پہ کب ہوا؟ 9 ہجری کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو خود حج نہیں کیا، آپ نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ آپ حج کی امیر ہیں، ان کو حج کی پوری میتھڈالوجی، پوری اسکیم بتائی، کہاں جانا ہے، پھر کہاں جانا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اور صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ خود آپ نے 9 ہجری کو حج نہیں کیا، ٹھیک ہے، صحابہ کو آپ نے حضرت ابوبکر کو کے ساتھ صحابہ کو بھیج دیا، اور مکہ کے لوگوں نے بھی حج کیا، مدینہ کے لوگوں نے بھی کیا۔ اور دوسرا 9 ہجری کو ہمیں جو ایک بیٹل ملتی ہے وہ ہے غزوہ تبوک۔ اچھا تبوک بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ سیرین بارڈر پہ آپ کو نظر آتا ہے، یا آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جو جگہ ہے نا یہ سیرین بارڈر پہ ادھر موتا ہے، اور یہ علاقہ تبوک کہلاتا ہے، آج کل سعودی عربیہ کے اندر ہی ہے یہ بھی۔ تو وجہ یہ بنی
کہ نبی کریم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ موتا کا کوئی ایسے رزلٹ نہیں نکلا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ تھا کہ یہ والا بارڈر ہمارا سیف نہیں ہے، کچھ بھی ادھر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بہت سے تجارتی قافلے یہاں پر جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے رہے تو بتاتے رہے کہ یہاں تبوک کے آس پاس رومن فورس آتی ہے، کچھ عرصہ بیٹھتی ہے، چلی جاتی ہے۔ جب فریکوینٹلی یہ کام ہونے لگا تو آپ کو فکر ہوئی کہ کسی بھی ٹائم یہ لوگ مدینہ پہ اٹیک کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے ہماری تیاری ہی نہ ہو۔ تو آپ اس وجہ سے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تبوک کے اندر جو بار بار رومن فورس آتی ہے ان کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ تو آپ نے جب فریکوینٹلی ان کے وزٹ کا پتہ چلا کہ یہ بار بار آ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایک بھرپور لشکر تیار کریں گے کیونکہ سپر پاور ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ تیاری شروع کرو، ہم نے رومن فورس سے لڑنا ہے، سپر پاور ہے، اس کے لیے ہر بندے کو نکلنا پڑے گا۔ دیکھیں باقی جتنی بھی بیٹلز ہیں اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پارٹیسپیشن کو مینڈیٹری نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ سب نے جانا ہے، بھائی جس کا دل چاہتا جائے، جس کا دل چاہتا نہ جائے، آپشنل ہوتا تھا۔ یہ واحد بیٹل ہے جس میں قرآن نے کہا کہ انفروا خفافا او ثقالا، حالات اچھے ہیں، حالات خراب ہیں، آپ کو ہر صورت میں جانا پڑے گا، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ اور مکہ کے حالات مدینہ کے اتنے عجیب تھے، قحط چل رہا تھا کیونکہ بارشیں بالکل نہیں ہوئی تھی پچھلے سال، گندم نہیں تھی، کھجوریں نہیں تھی، یعنی خوراک کی بہت شدید قلت تھی۔ اچھا اب شدید گرمی کا موسم تھا، اچھا اگلے سال کی فصل پوری تیار تھی، باغات میں کھجوریں پک کے بالکل تیار تھی، اب ان کو کٹائی کا موسم تھا۔ اب اس موقع پہ باغات چھوڑ کے جائیں گے، واپس آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور پہلے سے قحط چل رہا ہے، پیسے سب کے پاس نہیں ہے، جیبیں سب کی خالی ہیں، گرمی شدید ہے، تو یہ سب مشکلات تھی جو مسلمان فیس کر رہے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں بھائی، بچہ نکلنا ہے تو سب نے جانا ہے، اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ بہرحال 30,000 صحابہ کرام نے نام لکھوا دیے، اچھا خاصا لشکر تیار ہو گیا، لیکن تیاری کے لیے پیسے نہیں تھے۔ آپ نے صحابہ کا کنٹریبیوٹ کرو، پیسے لے کر آؤ۔ بہرحال جی اس موقع پر حضرت عثمان نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اور 1/3 آرمی کا سارا خرچہ خود برداشت کیا، ان کے لیے گھوڑے، ان کے لیے اونٹ، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان، ان کے لیے اسلحہ، ان کے کپڑے، جوتے، ایک ہی حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی انہوں نے کہا کہ میں دوں گا۔ اور یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن تھی کہ 1/3 آرمی کا سارا خرچہ برداشت کرنا۔ اور نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے کہا کہ عثمان آج کے بعد تم کچھ بھی نہ کرو تو تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا، یعنی اس حد تک آپ نے تعریف کی۔ حضرت ابوبکر سارا مال لے کر آگے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آگے، باقی جن صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے محنت مزدوری کی، کچھ نہ کچھ چیزیں کما کر نبی علیہ السلام کے پاس لاتے رہے۔ اس طریقے سے تیاری ہو گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی طرف نکل پڑے۔ اور ظاہر نکلے تو رومن فورس کو اطلاع ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد رومن فورس نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئی، ان کے کچھ نمائندے آئے اور کچھ ڈسکشن ہوئی، کچھ چیزوں کے اوپر صلح نامے بھی ہوئے ان کے، لیکن بہرحال جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تیاری کر کے تبوک گئے اور وہاں پر 20 دن آپ نے اسٹے کیا تاکہ اس کے بعد دوبارہ وہ مدینہ پر اٹیک کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم 10th ایئر کی طرف، لاسٹ ایئر نبی علیہ السلام کی زندگی کا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا۔ اور آپ کو بتایا تھا میں نے کہ 4 عمرے کی اور 1 حج کیا، اور اسی دوران نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو فالس پروفٹس ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ اور 10th ایئر کے اندر تقریباً 4 کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ اس میں خاص طور پر اگر آپ کو نظر آتا ہے تو مسلمہ کذاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا، اس نے تو یہاں تک جرت کی کہ ایک نبی علیہ صلاۃ والسلام کے پاس اس نے ایک میسنجر بھیجا اور کہا کہ آپ مجھے یمامہ کا نبی مان لیں، یمامہ علاقے کا نام ہے، اس کے بدلے میں آپ کو عرب کا نبی مان لیتا ہوں اور نبوت ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اس کے اوپر، اور آپ نے ایک لشکر بھی تیار کیا، لیکن ابھی لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ تو بہرحال جھوٹے نبوت کے دعوے دار نکلنا شروع ہو گئے۔ اسود نامی ایک شخص ہے، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ طلیحہ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ پھر خواتین کہاں پیچھے رہنے والی تھی، تو ایک خاتون تھی سجا، اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ 4 تو ایسے لوگ تھے جس نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس آتے ہیں نا اور مدینہ پہنچتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی طبیعت پھر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کی طبیعت
اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیے زیادہ موو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ کو زیادہ جو پریشانی تھی نا، وہ آپ کو شدید ترین بخار آتا تھا، اتنا تیز بخار ہوتا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں اگر ہم نبی علیہ السلام کے ماتھے پہ کپڑا رکھتے تو کپڑا بھی گرم ہو جاتا، اور کپڑے کے اندر سے ہمیں گرمائش آ رہی ہوتی، اور آپ بار بار ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہے ہوتے، پانی کا پیالہ آپ کے پاس ہوتا، جس طرح بخار میں بے چینی ہوتی ہے نا، بار بار اپنا ہاتھ اس کے اندر رکھتے اور پانی اپنے ماتھے پہ ملتے، اور اور آپ اکثر کہتے تھے کہ مجھے نا ایک یہودیہ عورت نے، کیونکہ خیبر کے موقع پہ زہر دیا تھا، خیبر میں ایک یہودیہ عورت نے آپ کو دعوت پہ بلا کر کھانا دیا، اور کھانے میں زہر تھا، نبی علیہ السلام نے وہ زبان پہ رکھا ہی تھا کہ آپ کو اللہ نے بتا دیا تو آپ نے اس کو تھوک دیا، لیکن وہ اثرات تھوڑے سے آپ کے پاس ہو گئے، تو آپ آخری دنوں میں کہتے تھے کہ مجھے اس زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جو رگیں ہیں وہ کٹ رہی ہیں، اسی پھر تکلیف کی وجہ سے آپ کو بخار بھی ہوتا تھا۔ تو بہرحال وہ جب طبیعت نبی علیہ السلام کی زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی تو آپ نے اپنے تمام وائفس کو اکٹھا کیا، آپ نے کہا دیکھو اب میں آپ ہر ایک کے گھر نہیں آ سکتا، تو آپ سب کی اجازت ہو تو میں عائشہ کے اپارٹمنٹ میں ہی رہوں، ان کے پاس ہی شفٹ ہو جاؤں، سب نے اجازت دے دی، کیونکہ عائشہ کا گھر ایسے تھا تو اس کا جو دروازہ تھا نا وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا روزہ رسول تو عائشہ کا گھر ہی ہے نا، اس میں اور نبی علیہ السلام کا جو مصلی ہے اس میں بہت کم فرق ہے، تو عائشہ کے گھر میں رہنے سے آپ کو فائدہ تھا کہ مسجد نبوی کی موومنٹ آپ کے لیے آسان تھی، تمام وائف نے آپ کو اجازت دے دی، پھر طبیعت اتنی خراب ہوگی کہ آپ کے لیے اتنا سا موو کرنا بھی مشکل تھا، تو پھر آپ صحابہ نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائیں۔ کچھ اور بھی ایونٹس ایسے ہوئے کہ لوگوں نے کسی اور کی بات بھی کی، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے اوپر راضی نہیں ہے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مصلی پہ کھڑا کیا، 17 نمازیں 17 نمازیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں پڑھائیں، عشاء کی نماز اور 3 دن مکمل نمازیں پڑھائیں، اور پیر کے دن فجر کی نماز، یہ 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں، اور پیر کے دن فجر کے بعد نبی علیہ السلام نے آخری بار پردہ ہٹایا اپنے گھر سے، تو سامنے مسجد نبوی تھی، صحابہ کو دیکھا وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، پھر پردہ آپ نے فکس کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے تمام وائفس کو بلوایا، اور اس کے بعد حسن حسین کو بلوایا، فاطمہ کو بلوایا، اور آپ کے کچھ صحابہ آپ کے پاس آتے رہے، اور تقریباً جب زوال سے کوئی 2-1 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ 10 ساڑھے 10 کے قریب نبی علیہ السلام کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور آپ پھر مسواک منگواتے ہیں، اور مسواک آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ پانی رکھا ہوتا ہے، پانی پہ آپ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب طبیعت اور خراب ہوتی ہے تو آپ پھر امت کو وصیت کرتے ہیں 2 چیزوں کی، آپ کہتے ہیں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ امت دیکھو ایک تو نماز نہیں چھوڑنی، اور دوسرا جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہی جملہ بار بار الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور اس کے بعد جب ظاہر ہے کہ انسان کی آواز تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے، بولا بھی نہیں جاتا کیونکہ بہت پریشر میں انسان ہوتا ہے اس ٹائم، تو اس ٹائم پہ نبی علیہ السلام کی زبان پہ آخری جملے یہ تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ، کی امت نماز 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 کا بڑا خیال کرنا ہے، پھر آپ نے آخری جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ اللہ آپ ہی میرے سب سے بہترین دوست ہیں، یہ کہہ کر نبی علیہ السلام پھر دنیا سے چلے گئے، اور نبی جس جگہ پر اس دنیا سے جاتے ہیں نا تو وہی جگہ نبی کی قبر ہوتی ہے، آپ نبی کو کہیں موو نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے جہاں پر نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، عائشہ نے آپ کو اپنی سینے کے ساتھ گود میں بٹھایا ہوا تھا، تو وہی جگہ پھر نبی علیہ السلام کو روزہ رسول بنی، اور وہیں پر نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا، 3 دن ایسے ہی آپ رہے غسل کے بعد، اور لوگ آتے تھے کیونکہ نبی کا نماز جنازہ بھی نہیں ہوتا، بس لوگ آتے تھے دعا کر کے چلے جاتے، تو پیر کے دن ایسے ہی رہا، منگل کے دن بھی ایسے ہی ہوتا رہا، بدھ کے دن رات کو جب سب لوگ آ گئے دعا کر لی سب نے، پھر اس کے بعد جی نبی علیہ السلام کو حضرت علی نے حضرت عباس نے قبر میں اتارا، اور اس کے بعد تقریباً جو اگلے خلافت شروع ہو جاتی ہے، تو جناب یہ تقریباً سیرت النبی ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ تمام ایونٹس ہم کسی نہ کسی انداز سے اس کو کور کر لیں، تاکہ اب آگے آپ جب کوشچن اٹیمپٹ کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو اب جناب ہم آ جاتے ہیں کوشچنس کی طرف، جو آپ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹس بنانے ہیں، کیسے بنانے ہیں، تو اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ احمد فاروق، میں نے کہا کہ نبی کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نماز جنازہ کا مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ
کسی کے لیے استغفار کرنا ہوتا ہے نا، مغفرت. نبی ویسے معصوم ہے، اس وجہ سے ان کی نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہوتی. تدفین کے وقت تقریباً 20 کے قریب صحابہ کرام کی ہمیں تعداد ملتی ہے، ان کے نام بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، پرومیننٹ آپ کو حضرت طلحہ ملتے ہیں، اس میں حضرت زبیر کا نام بھی آتا ہے، اس طریقے سے حضرت علی کا نام آتا ہے، حضرت عباس کا نام آتا ہے اس کے اندر. اچھا جی، اب آپ ذرا آ جائیں اپنے سلیبس کی طرف. کہ دیکھیں آپ کی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سیرت النبی میں سے تقریباً پچھلے 3-4 سال سے 2 کوشچن آپ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کوشچن تو آپ کا آتا ہے 5 ڈائمینشن میں سے، اور ایک کوشچن آپ کا ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا سا سیرت کی جنرل انفارمیشن میں سے کوئی بھی چیز آپ سے پوچھی جا سکتی ہے. تو ایک نظر پہلے ہم سلیبس کو دیکھتے ہیں، پھر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے اب آگے کس طریقے سے تیاری کرنی ہے. دیکھیں یہ والا جو پورشن ہے نا آپ کا، اب ہم نے اس کو تیار کرنا ہے، کیونکہ اب سیرت نبی کے اندر سے اگر کوئی چیز پوچھی جائے گی تو آئی ہوپ اس کو آپ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جو 5 ہمارے پاس ڈائمینشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اسٹڈی آف سیرہ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز رول ماڈل. اب رول ماڈل آپ نے تیار کرنا ہے انفرادی زندگی میں بھی، ڈپلومیٹ سفارتکاری میں بھی، ایجوکیٹر ٹیچر کے طور پر بھی، ملٹری اسٹریٹجسٹ کے طور پر بھی، اور پیس میکر کے طور پہ بھی. ٹھیک ہے، اب ان 5 کا اگر ہم انالیسس کریں کہ کتنی بار کس پر کوشچن آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کے سامنے 1 منٹ، بلکہ آج ہی میں کوشچن دیکھ رہا تھا، آپ کے سامنے ایک انالیسس کرتے ہیں کہ کون سا کوشچن کتنی بار آیا ہے، تاکہ آپ اسی کے اکارڈنگلی اس کو تیار کر سکیں. 1 منٹ میں فائل کھول لوں، جسٹ اے منٹ. سنم، جو قرآن کی ریویژن ہے نا، ریویژن کی بات کریں کمپائلیشن کی بات کریں، سارے کوشچن کریں گے وجیہ، ڈونٹ وری. ابھی تو ہمیں اس کو صرف اس کو سٹارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں نا کہ کیا کس انداز سے چیزیں آ رہی ہیں. میں آپ کو سیرت کے تقریباً 2016 سے آن برڈ سارے کوشچن آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، 2016 سے آن برڈ سارے کوشچن بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس اینگل سے کوشچن آ رہے ہیں. اور صرف 1 منٹ مجھے دینے سے. سر آپ کی یہ بکلیٹ شاپ پر اویلیبل ہے؟ نہیں جی، بس یہ فائنل سٹیج پر ہے، بس یہ تقریباً 10 سے 15 دن میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو، بلکہ آج ہی میں نے اس میں نا کوشچن پاس پیپر کے کوشچن ڈالے تھے، تو وہ میں آپ کو ذرا وہی دکھانے لگا تھا کہ وہ کوشچن میں نے یہاں پہ سارے کیے تھے، تو وہ آپ کو میں شو کرا دوں کون سے ہیں. ایک منٹ سر، یہ کتاب لمبی ہے تو اب یہ اچھا سب کچھ ہوئی. یہ میں آپ کو نا آیتیں لکھوا دوں گا، جس طرح یہ ہر چیپٹر کی شروع میں نا ریکمینڈیڈ ریفرنس فار فریمنگ چیپٹر کوشچنس. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یونیورسل جو ہم نے آیات ہیں، میں نے اس میں 10 آیتیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یونیورسل کوٹیشنس کے اندر میں نے سیرت کی 5 یونیورسل کوٹیشن مسلم اسکالرس کی، اور 5 ہی کوٹیشن آپ کو بتا دی ہیں، 5 سے 6 یا 7 کوٹیشن ہیں جو اورینٹلسٹ ہیں. پھر یونیورسل بکس لکھ دی ہیں، اور یونیورسل اردو پوئٹری لکھ دی ہے جو آپ اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بھیج دوں گا ابھی. اچھا، اب میں آپ کو ذرا کوشچن دکھانا چاہ رہا تھا، 1 منٹ. سر پیپر میں کوٹیشن میں عربک آیت بھی لکھنی ہے، مطلب ترجمہ تو لکھنی ہے لیکن عربی بھی لکھنی ہے ساتھ میں. عربک آیتوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربک آیتوں سے اچھا امیج جاتا ہے آپ کا. جی، یہ ہے جی سی ایس ایس پاس ایگزام کوشچن. اب اس کا انالیسس کر لیں کہ سیرت النبی میں اگر ہم 2016 سے دیکھیں تو 15 کوشچن آ چکے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہر سال 2 کوشچن کتنی دفعہ آ چکے ہیں. اگر آپ 2025 میں دیکھیں تو ہمیں 2 کوشچن نظر آئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا کوشچن آپ دیکھتے ہیں، واٹ از دا امپورٹنس آف مکارم اخلاق نوبل مورلز ان اسٹیبلشنگ سوشل پیس. ان دس بیک گراؤنڈ ہاؤ ڈڈ دا میسنجر آف اللہ کمپلیٹ دیز مورلز. اب اس میں دیکھیں یہ ذرا جنرل نیچر کا ہے، ہم اس پہ بعد میں ڈسکشن کریں گے کہ اس میں وہی سارے واقعات ہیں جہاں پر نبی علیہ السلام نے فارگیونیس کی نا، کہاں کا فارگیونیس کی، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور معاشرے میں کیسے فائدہ ہوا، وہ ہم نے اس کو لنک کرنا ہے. اب آپ نے پوری سیرت پڑھی، اب آپ کو یہ کوشچن نظر آ رہا ہے کہ یہ خاص ڈائمینشن کوئی نہیں ہے، یہ نہ پراپر ڈپلومیسی ہے،
یہاں پراپر پیس میکنگ ہے، نہ یہ پراپر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمانڈر ہے. یہ جنرل سی چیزیں ہیں. اب آپ نے پوری سیرت پڑھی ہوگی تو آپ جہاں جہاں فارگیونیس کی چیزیں ہیں اور اس کا جو اچھا امپیکٹ پڑا، ٹریٹی آف حدیبیہ بھی اس میں آئے گا، آپ کے لیٹرز بھی آئیں گے، وزٹ ٹو طائف بھی آئے گا، بہت سی چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے، ایک تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جنرل قسم کا. پھر 2025 میں ایک کوشچن آیا، ڈسکس دا کانٹینٹس آف دا پیس ایگریمنٹ میڈ ڈیورنگ دا پروفٹ سرا بائی ڈیٹرمنگ دا پارٹی دیئر آف، کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام نے کن کن لوگوں کے ساتھ پیس ایگریمنٹس کیے اور اس کا کانٹینٹ کیا ہے. ظاہر ہے اس میں بھی آپ نے چارٹر آف مدینہ ہے، ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، مائگریشن ٹو ابیسینیا ہے، لیٹرز ہیں، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو اس کے بعد یہ تقریباً ڈپلومیسی پیس میکنگ کے حوالے سے ہی ہے. پہلے والا بھی تقریباً پیس میکنگ اور فارگیونیس کو مکس کر کے آیا ہے. پھر 2024 میں دیکھیں کوشچن آیا تھا کہ دا مین پرپز آف غزوات نبوی واز ٹو اسٹیبلش پیس. اب آپ کی بیٹلز اور پیس میکنگ دونوں کو اکٹھا کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب اگلا دیکھیں 2023 میں، ڈسکس دا ہولی پروفٹس رول ایز اے ماڈل فار ملٹری اسٹریٹجی. ایز کمانڈر نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال آیا. پھر 2023 میں ایک اور بھی آیا، 2023 میں اینالائز دا چارٹر آف مدینہ ایز سوشل کانٹریکٹ. ٹھیک ہے، دو کوشچن آپ کو 2023 میں بھی نظر آ رہے ہیں. پھر آپ 2023 میں آپ کو پتہ ہے ایک سی ایس ایس کا اسپیشل ایگزام بھی ہوا تھا جس کا ابھی رزلٹ آیا. اس میں سی ایس ایس میں کوشچن آیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ٹیچر، ویریلی آئی ہیو بین سینٹ ایز اے ٹیچر، ڈسکس ان ڈیٹیل. اس کے بعد 2022 میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ڈسکرائب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پروفٹ آف پیس فار کنٹمپریری ٹرانس نیشنل ورلڈ. اب اس کے اندر دیکھیں پیس میکنگ ہی ہے، لیکن ہر ایونٹ کو آپ نے ماڈرن ورلڈ سے لنک کرنا ہے. وہ ایونٹ بتائیں جس کا ماڈرن ورلڈ میں زیادہ امپیکٹ پڑ رہا ہے، بین الاقوامی تناظر میں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی تقریباً پیس میکنگ کے حوالے سے ہے، کیونکہ پیس میکنگ اور ڈپلومیسی کا ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی کامنٹ آن دا ٹیچنگز آف اسلام ریگارڈنگ کو ایگزسٹنس ان ملٹی فیس سوسائٹی، یہ بھی چارٹر آف مدینہ کے اوپر ایک اور انداز سے پوچھا. پھر کبھی کبھی نوٹس آ جاتے ہیں تو ٹریٹی آف حدیبیہ اور بیٹل آف خیبر پہ نوٹ آیا ہوا ہے. پھر 2020 میں بھی 2 دفعہ سیرت کا کوشچن آیا ہے، ڈسکس دا اسٹیٹس اینڈ گریڈ آف ٹالرنس اینڈ فارگیونیس ان دا لائف آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ کہاں کہاں نبی علیہ السلام نے ٹالرنس فارگیونیس کا مظاہرہ کیا. پھر 2020 میں آیا ہوا ہے فتح مکہ آئے گا نا، فتح فتح مکہ. نہیں، بہت سی چیزیں آئیں گی، طائف کا واقعہ اور جہاں جہاں آپ نے معاف کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی اینالائز دا مدینہ ایکارڈ ایز اے سوشل کانٹریکٹ. پھر چارٹر آف مدینہ پہ کوشچن آیا ہوا ہے. 2019 میں دیکھیں، 2019 میں دیکھیے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز کمانڈر. ٹھیک ہے، 2018 میں دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز پیس میکر. 2017 میں دیکھیں پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز پیس میکر اینڈ ڈپلومیٹ. 2016 میں دیکھیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز کمانڈر. تو اگر میں ان سب کو دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ کوشچن آپ کو پیس میکنگ اور ڈپلومیسی، کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی 6-7 دفعہ پیس میکنگ اور ڈپلومیسی پہ آیا ہے. 3 مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں 2016 اور اس کے بعد 2019 اور 2022 نہیں بلکہ 23، 3 دفعہ آیا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز کمانڈر. ٹھیک ہے، اور ٹیچر کے اوپر ایک بار آیا ہے. باقی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز انڈیویجول کبھی کوشچن نہیں آیا، کیونکہ وہ جنرل سی چیزیں ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ سیرت النبی میں آپ کو ریسنٹلی کوشچن 2 بھی نظر آ رہے ہیں، اور پیس میکنگ اور ڈپلومیسی پہ سب سے زیادہ کوشچن آپ سے پوچھا گیا ہے، اور اس کے بعد ایز کمانڈر، اس کے بعد ایز ٹیچر. اب ہم آتے ہیں کہ ہم نے کیا جی سر کوشچن نمبر 8 یہ سر کس ڈائمینشن میں آتا ہے؟ کوشچن نمبر 8 یہ دیکھیں، یہ کامنٹ آن دا ٹیچنگز آف اسلام ریگارڈنگ کو ایگزسٹینس ان اے ملٹی فیس سوسائٹی. ملٹی فیس سوسائٹی وہ سوسائٹی جہاں پر ایک سے زیادہ مذہب پریویل کر رہے ہیں، دس از کالڈ ملٹی فیس سوسائٹی. اس سوسائٹی میں اگر آپ نے مل جل کے رہنا ہے، کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ کے پاس کوئی اسلام کا کوئی ڈاکومنٹ ہے، کوئی ٹیچنگ ہے، تو بتائیں یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ خود بتائیے. چارٹر آف مدینہ کی طرف چارٹر آف مدینہ سر. سب سے پہلے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ملٹی فیس سوسائٹی تھی جس میں جیوز کمیونٹی، پیجنس بھی موجود ہیں کسی نہ کسی حد تک، کرسچنس کی بھی بڑی کم تعداد تھی، مسلمان تھے، مہاجر انصار تھے. ملٹی فیس سوسائٹی ہے. اور مل جل کے کیسے رہنا ہے؟ آپ کے پاس سوشل کانٹیکٹ موجود ہے. مل جل کے رہنے کا مطلب بھی سوشل کانٹیکٹ ہے.
اس طرح گھما پھرا کے بھی کوشچن آ جاتے ہیں. اور بھی چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی اس کے اندر وہ چارٹر آف مدینہ کو ہی ایک اور انداز سے گھما کے پوچھ رہے ہیں, اور باقی چیزیں اس میں جو اور بھی نبی علیہ السلام کی اس حوالے سے چیزیں وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو اندازہ تو ہو گیا جی کہ اس کو کس انداز سے کرنا ہے. اب ہم سب سے پہلے تیار کرتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیسی کے حوالے سے اور پیس میکنگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اب جو پیپر آ رہے ہیں نا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپر آتے ہیں اپلائیڈ فارم میں. اب یوں پیپر نہیں آئے گا کہ آپ نے نا ایک چیز تیار کر لی, کوئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز پیس میکر تیار کر لیا, جو ہیڈنگ ہے اٹھا کے لکھ دیں. ہر دفعہ وہ کوشچن کو گھما پھرا کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کی جو اصل پرابلم ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک چیز ہمیں اسی انداز سے نہیں پوچھے گا نا جیسے ہم نے تیار کیا ہے, تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھ نہیں سکتے ہیں. اس لیے میں آپ سب کو یہ پہلی چیز جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی ٹاپک تیار کرنا ہے تو اس کو کوشچن کے لحاظ سے نہیں تیار کرنا, آپ نے اس ٹاپک کے حوالے سے ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہے. دیکھیے ایک ٹاپک ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ڈپلومیٹ. آپ نے ڈپلومیٹ اور پیس میکنگ کے جتنے ایونٹس ہیں آپ سیرت میں پڑھ چکے ہیں نا, آپ ان سارے ایونٹس کو پہلے اکٹھا کر لیں کہ مکی زندگی ہے میرے پاس جی 6-7 ایونٹ ہے, مدی زندگی ہے میرے پاس یہ 7-8 ایونٹس ہیں. آپ نے 15 ایونٹس نکال لیے کہ یہ پیس میکنگ اور ڈپلومیسی کے اندر آپ کے پاس آ گئی ہیں. جب آپ کے پاس میجر کانٹینٹ بالکل ریڈی ہو گئے, اب آپ آسان ہیں, آپ کے پاس جس اینگل سے بھی کوشچن آئے گا آپ اپنے بینک میں سے وہ چیز نکال لیں گے. وہ آپ سے کہہ رہے جی سپوز چلے ہم اس کو پہلے کھول بھی لیتے ہیں. جس طریقے سے جناب ہم ایسا کرتے ہیں, سب سے پہلے آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے, آپ کو اسکرین شیئر نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سب سے پہلے بچوں تیار کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی سب سے پہلے یہ تیار کرنا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ڈپلومیٹ اینڈ پیس میکر. ٹھیک ہے. ہماری سب سے پہلے یہ جو ڈائمینشن اس کو ہم نے تیار کرنا ہے. تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ ہم اس کا میجر کانٹینٹ نکالتے ہیں تاکہ کسی بھی اینگل سے کوشچن آئے تو ہم بلینک نہ ہو, ہم کسی ایک ڈائمینشن کو تیار کریں اگلی چیز ذرا آ جائے. تو سب سے پہلے آپ بیٹھ کے مجھے بتائیے کہ جب آپ کے ذہن میں ڈپلومیسی یا پیس میکنگ آتا ہے, آپ پوری سیرت پڑھ چکے ہیں, آپ کے ذہن میں کون کون سے واقعات آ رہے ہیں؟ شاباش, لکھتے جائیں تاکہ ہم پہلے اپنا کانٹینٹ اکٹھا کر لیں کہ ہمارے پاس پیس میکنگ اور ڈپلومیسی کا کانٹینٹ کیا ہے. سر ایک تو یہ میرے مائنڈ میں آ رہا ہے جو ہجرت کا واقعہ حبشہ ہجرت جو ہوئی تھی اس میں انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا, اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے بھیجا تھا. لکھتے پھر ان کی جائیے. تھوڑی ان کی کوالٹیز تھیں کہ وہ آؤٹ اسپوکن ہونا چاہیے, ان کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے, وہ تو اور ہم ان سر کا مین ایونٹ بتا دیں, مین ایونٹس بتا دیں. لیکن جیسے لوگ بتا رہے ہیں نا, آپ نے بتا دیا مائگریشن ٹو ایبیسینیا, تویرا نے جی کہا حلف الفضول, اور اس کے بعد جی حجر اسود بتا دیا, ایمان کہہ رہی ہیں کہ ہجرت حبشہ, نتاشا کہہ رہی ہیں چارٹر آف مدینہ, صلح حدیبیہ. ٹھیک ہے, یہ آپ بتاتے جا رہے ہیں, اور جتنی ایونٹس آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. سر طائف کے نتیجے میں جو انہوں نے بددعا نہیں کی تھی اور وائلنس نہیں کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, طائف کا بھی ہو گیا, اور اس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ہم خیبر کا بھی کرنا چاہتے ہیں, بالکل خیبر بھی ہو سکتا ہے. اور بتائیے جی. مکی پیریڈ میں نے فی الحال یہاں پہ 5 لکھے ہیں, آپ کے ذہن میں اور آتے ہیں تو مجھے بتائیں. ایک حلف الفضول کا واقعہ ہو گیا, ایک فکسنگ آف بلیک سٹون, مائگریشن ٹو ایبیسینیا, طائف کا سفر, 2 پلیجز آف عقبہ, پھر چارٹر آف مدینہ, پھر اوس و خزرج کے درمیان دشمنی ختم کرنا, بردرہڈ, ٹریٹی آف حدیبیہ, لیٹرز, بیٹل آف خیبر, ڈیلیگیشن آف نجران, کنکیسٹ آف مکہ. اور بتائیے, اور کسی کے ذہن میں کوئی ایسا آ رہا ہے ایونٹ؟ سر پیس کے لیے جو وہ پہاڑی کے اندر رہے تھے شعیب ابی طالب میں, لڑائی کے لیے نہیں رہے تھے, مطلب اپنے آپ کو جب انہوں نے منصور کیا تھا مکہ کے مطلب ویری ویری گڈ, بہت اچھا نے کہا کہ شیب ابی طالب کو بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور بتائیے جی. اس کے علاوہ کوئی اور؟
ویری گڈ. سویرا نے کہا کہ جو انٹرنل آپ نے کانفلکٹس ختم کیے، جو پروٹیکشن آف الائنس ہے نا، اس کو ہم یوں کر سکتے ہیں مکی پیریڈ مدنی پیریڈ، جو انٹرنل آپ کے کانفلکٹس تھے وہ بھی تو آپ نے ختم کیے نا. تو اس کے اندر ہم بات کر سکتے ہیں انٹرنل کانفلکٹس میں. ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یوں اس کی ایک ہیڈنگ ہی بنا لیتے ہیں آسانی کے لیے. انٹرنل کانفلکٹس کے حوالے سے ایک تو آ جائے گا بردرہڈ، اوس خزرج، اس کو بھی ہم یہاں پہ لے آتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آرگنائز ہو جائے گا نا انٹرنل کانفلکٹس. اور دوسرے نمبر پر یہ والا واقعہ ہو گیا بنو بکر اور خزرج، بنو بکر والا واقعہ، بنو بکر اینڈ بنو خزاعہ. ٹھیک ہے. سر بیت رضوان والا واقعہ بھی تو کوٹ کر سکتے ہیں، ایمبیسڈر کے لیے سٹینڈ لینے والا. تو ٹریٹی آف حدیبیہ میں آ گیا نا. انٹرنل کانفلکٹس میں ہم نے بردرہڈ کو اسٹیبلش کرنا، بنو بکر بنو خزاعہ، دو ہو گئے جی. اور بتائیے. چلیں جی، آپ نے یہ تقریباً کانٹینٹ نکال لیا. آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنے ایونٹس آ گئے ہیں. 6 ایونٹس ہمارے پاس ہیں مکی زندگی کے، 8 ایونٹس ہمارے پاس ہیں مدنی پیریڈ کے. اب ڈیفینیٹلی ہم ہر جگہ یہ ساری چیزیں تو نہیں لکھیں گے نا، لیکن آپ نے اپنے نوٹس میں، جب آپ نے نوٹس میکنگ کر رہے ہیں نا، تو آپ نے ایک ٹاپک کے اندر جتنا کانٹینٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ کوشچن اٹیمپٹ نہیں کر رہے، آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں، تو نوٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے تمام ٹاپکس لکھ لینے ہیں تاکہ آپ کوشچن اسی کے اندر آئے گا. آپ دیکھیں کبھی کوشچن آیا جو 2025 کا، آپ ذرا کوشچن پڑھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کن لوگوں کے ساتھ معاہدات کیے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے. اب آپ نے یہی آپ کے پاس نالج ہے نا، آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایگریمنٹ کہاں ہوا. آپ کہتے ہیں جناب مائگریشن ٹو ایبیسینیا کے اندر ایک وربلی معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو الگ کر لیا. چارٹر آف مدینہ ایک ایگریمنٹ تھا، آپ نے اس کو الگ کر لیا. ٹریٹی آف حدیبیہ ایگریمنٹ تھا، آپ نے اس کو الگ کر لیا. خیبر کے ساتھ ایک وربلی ایگریمنٹ ہوا، اس کو ایڈ کر لیا. نجران کی ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی ایک پراپر ایگریمنٹ ہوا. تو آپ نے 5-6 چیزیں نکال لیں، آپ نے کوشچن یہاں سے آپ نے ری شیپ کر لیا اس کو. اچھا، کبھی وہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور یہود و نصارہ سے مفاہمت کر کے کیسے ڈپلومیسی کی. اب آپ مکی مدنی پیریڈ سارا نہیں لکھنا، آپ کہیں گے اچھا 3 چیزوں کے بارے میں سوال ہے. ایک پوچھا گیا ہے مشرکین کے ساتھ، ایک پوچھا گیا ہے جیوز کے ساتھ، ایک پوچھا گیا ہے کرسچنز کے ساتھ. آپ بیٹھ کے سوچیں کہ مشرکین کے ساتھ کہاں ہوا. آپ کہتے ہیں ہاں طائف کے لوگ، بنو ثقیف تو پیجنس تھے. مشرکین کی ایک ایگزامپل مل گئی. پھر آپ نے کہا جی ٹریٹی آف حدیبیہ، یہ بھی کیا تھی، مشرکین کے ساتھ تھا. پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے بیٹل آف بدر جب ہوئی تھی تو ان کے لوگوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی تو بڑی بات تھی، یہ بھی تو ایک ڈپلومیسی تھی. بیٹل آف بدر کے جو POW تھے، ٹھیک ہے، تو آپ ان لوگوں کو یا تو رینسم لے کے چھوڑ دیا یا ان کو پڑھا کے چھوڑ دیا، ان کو پرمنٹ غلام نہیں بنایا آپ نے کہ اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، یہ بھی ہو گیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جو حنین کے ساتھ بیٹل ہوئی تھی، غزوہ حنین میں ان کے لوگوں کو بھی تو معاف کیا گیا تھا، تو اس کا بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں، وہ بھی پیجنز ہیں بیٹل آف حنین کے اندر. تو آپ نے پیجنز کی 3-4 نکال لیے. پھر جیوز کو آپ فتح مکہ بھی، فتح مکہ بھی ویری گڈ، ٹھیک ہے، فتح مکہ بھی نکال لیا. تو چلے ان کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں جو پیجنز کے ساتھ ہیں، باقی سب کو ہم دوسرا کر دیتے ہیں. یہ میں آپ سے طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کوشچن اٹیمپٹ کر سکیں گے، ورنہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں، ایک چیز کا تیار کرتے ہیں، کوشچن میں کچھ اور آ جاتا ہے. ہم دیکھیں یہاں پر ریڈ کر دیتے ہیں پیجنز کو. یہ ہمارے پاس کنکویسٹ آف مکہ، بیٹل آف حنین، بیٹل آف بدر، اس کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس آگے جناب طائف. سر غزوہ تبوک میں بھی تو رومیوں کے ساتھ معاہدہ ہی ہوا تھا نا، مطلب وہ ایسا جنگ نہیں یہودی لڑی. یہود نہیں تھے، کرسچنز تھے نا. رومی کرسچنز وہی کہہ رہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کر لیا، یہ 4 نکالیے پیجنز کے، طائف، بدر، کنکویسٹ آف مکہ اور بیٹل آف حنین اور ٹریٹی آف حدیبیہ، ٹھیک ہے. 5 ایونٹس ہمیں کس کے مل گئے، پیجنز کے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہود کی ایونٹس دیکھتے ہیں، یہود کے ساتھ کہاں کا آپ نے کی. تو یہود کے ساتھ آپ نے کہا جی ایک تو آگئی چارٹر آف مدینہ ہمارے پاس، جو یہود کے ساتھ آپ نے کی، اور یہود کے ساتھ آپ کو مل گیا جی بیٹل آف خیبر. اسی طریقے سے جو ان کے 2 گروہوں کو نبی علیہ السلام نے ایگزائل کیا، سخت سزا نہیں دی،
ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا، اس کو معاف کیا، تو وہ آپ کو ایگزامپلس مل گئی۔ پھر آپ نے کہا کرسچنس کے ساتھ کہاں ہوا، تو آپ نے دیکھا مائگریشن ٹو ایبیسینیا، یہ کرسچنس کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لیا۔ اور کرسچن کہاں مل رہے ہیں آپ کو، لیٹر سارے کرسچنس کو لکھے موسٹلی، ان کا آپ حوالہ دے دیں گے۔ نجران کا ڈیلیگیشن تھا، جن کو جو کرسچن لوگ آئے تھے آپ سے ڈائلاگ کرنے کے لیے، اس کو آپ نے کر لیا، تو یہ بھی آپ کے پاس کافی چیزیں جمع ہو گئیں۔ اس طریقے سے آپ نے یہ والا کویشچن بھی اٹیمپٹ کر لیا۔ اگر آپ سے اوور آل پیس میکنگ کا پوچھتا ہے تو آپ کیا کریں گے، اس کے اندر سے چیزیں نکالیں گے کہ جو آپ کو مناسب لگ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کانٹینٹ یہی ہے، اب آپ اپنے پاس پیپر کا کوئی بھی پیس میکنگ کا کویشچن نکالیں گے، وہ اس کے اندر سے اٹیمپٹ ہو سکے گا۔ ابھی میں آپ کو کویشچن اٹیمپٹ نہیں کیا، وہ میں آپ کو پراپرلی کل سمجھاؤں گا اگلی کلاس میں کہ ہم کویشچن کا انٹروڈکشن کیسے بنائیں گے، اس کا کرٹیکل انالیسس کیسے ہوگا، اس کو ماڈرن ورلڈ سے لنک کیسے کریں گے، اس کے سارے کمپوننٹ پہ ہم ابھی بات کریں گے، اس والے سے بھی پریشان نہ ہو۔ صرف ابھی میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ہر ٹاپک کو تیار کیسے کرنا ہے کہ اس حوالے سے جتنی اس کی پاسبل کانٹینٹ نکل سکتا ہے وہ نکالیے۔ اس کے بعد اپنے پاس پیپر کو بیٹھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر سے ہی آپ کے کویشچن ہوں گے۔ وہ کویشچن کو چینج ضرور کرے گا لیکن کانٹینٹ کے باہر نہیں جا سکتا، تو آپ اسی کانٹینٹ کو تھوڑا سا مولڈ کریں گے، تھوڑا سا موڈیفائی کریں گے اور آپ کو کویشچن بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ پھر میں آگے چلتا ہوں، آپ کو کویشچن کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ہاں قندیل، یہ میں نے ٹھیک ہے، نجران والی بات میں نے آپ لوگوں کو شاید نہیں بتائی۔ ہوا یہ تھا کہ 9 ہجری کو، ہجرت کے 9ویں سال، نجران ایک علاقہ ہے جہاں پر کرسچن رہتے تھے۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کرسچینٹی اور اسلام کے حوالے سے۔ اچھا، آپ نے کہا آ جاؤ، آپ نے ان کو شاہی مہمان کا سٹیٹس دیا، وہ لوگ بیٹھے رہے، ان کے سارے اخراجات، کھانا پینے کا بڑا خیال رکھتے، مدینہ میں ان کو ٹھہرایا اور ڈیلی ڈسکشن ہوتی تھی۔ اچھا، جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک جگہ خالی کی، آپ نے کہا یہاں پہ تم کیا کیا کرو، عبادت کیا کرو۔ ان کو عبادت کے لیے اسپیشل جگہ بھی مسجد نبوی کے اندر دی۔ اور اس کے بعد جب کافی دن ڈسکشن ہوتی رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو سکے تو قرآن نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں گروہ کھلے آسمان کے نیچے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹ بول رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کہا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم، کہ وہ اپنے بچوں، اپنی فیملی کو بلائیں گے، آپ اپنی فیملی کو بلائیں، دونوں کھلے آسمان کے نیچے آئیں، اور فنجل لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، وہ کہیں گے جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ تو نجران کے لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ والا کام ہم نہیں کر سکتے، ہمیں ڈر لگتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں شک و شبہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا رسول اللہ، ہم ایمان تو نہیں لا رہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ ہم کبھی زندگی میں آپ سے لڑیں گے نہیں۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ ایک ایگریمنٹ تیار کروایا جس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ یہ نبی علیہ السلام کو معاہدہ ہو رہا ہے، تمام لوگ اس کی پاسداری کریں گے کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ ہم کریں گے، اور ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کریں گے، ان کے چرچ کو خراب نہیں کریں گے، اور اس کے بدلے میں یہ کبھی ہمارے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے۔ پورا ایک ایگریمنٹ طے ہوا۔ یہ تھا نجران کا ڈیلیگیشن جو آیا، انٹرفیئر ڈائیلاگ کیا، نبی علیہ السلام نے بڑی رسپیکٹ دی، مسجد نبی ان کے لیے کھلوا دی، اور اینڈ پہ جب کوئی بات نہیں بن سکی تو ایک ایگریمنٹ کے اوپر بات کیا ہوگی، ختم ہوگی، اس کو ہم حوالہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو کانٹینٹ ہمارا، جتنا آپ کے ذہن میں چیزیں آتی رہیں گی، سیرت ہم نے پوری پڑھی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے بچوں کویشچن اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کویشچن اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس جو بھی کویشچن ہوگا نا، ہم نے، ہمارے پاس، آپ میں سے کتنے بچوں نے سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دی ہوئی ہے پہلے؟ کوئی سر ہے میں نے ایسے؟ آپ سر نے میں دی نے ہے؟ دیا تھا کیا نام ہے؟ سمیرا۔ عائشہ۔ اچھا، سمیرا اور عائشہ نے دی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ سی ایس ایس کی شیٹ جو ہوتی ہے آپ کو دی جاتی ہے، آنسر شیٹ، اس میں کاپی پوری دی جاتی ہے، کتنی اس کے اندر پیجز ہوتے ہیں، کتنی سائڈز ہوتی ہیں اس کی؟ سر سائڈس تو کافی زیادہ ہوتی ہیں، ایک ایلونگیٹڈ شیٹ ہوتی ہے اور اس میں 12 to 14 لائنز ہوتی ہیں، پیج کافی بڑا ہوتا ہے، اور 24 بہت کم بتا رہی ہیں آپ۔
सर वही पे वो सर उस टाइम इतनी टेंशन थी मैंने काउंट नहीं किया लेकिन अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए उसमें लाइनें काफी ज्यादा होती हैं, 27 से 29 के करीब लाइंस होती हैं एक में, काफी बड़ी शीट होती है। बिल्कुल मुनीर ने ठीक है 29, क्योंकि मेरे पास शीट आई थी, मैंने उसकी फोटोकॉपी भी एक दफा रख ली थी, मैंने कहा था चले बच्चों को दिखाने के लिए आसानी होती है, वैसे ठीक नहीं था, मैंने फिर उसको हटा दिया। ठीक है, तो 29 के करीब लाइंस होती हैं उसकी। ठीक है, और जो उसकी शीट्स होती हैं अगर आप उनको काउंट करेंगे तो 25 है। कुछ शीट यहाँ पड़ी हुई है, वरना मैं आपको वो पॉइंट बता दूं उसका। 25 का मतलब ये है कि जो पहला उसका पेज होता है ना, उसमें सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक दो लाइनें होती हैं, तो इसलिए पहले पेज को तो आप कंसिडर ही ना करें। पीछे कितने बच जाते हैं? 24। और नौशरबान बिल्कुल ठीक कह रहा है कि काफी बड़ा पेज होता है, दान दे के डर जाता है कि उसको मैं भरूंगा कैसे। तो अच्छा खासा उसकी जो विड्थ होती है और लाइनें काफी खुली खुली और बड़ा पेज होता है। ठीक है, तो अब आपने आइडियली, देखिए मैं आइडियल बता रहा हूँ, वहां तक इंशाल्लाह हम आस्ते आस्ते जब ज्यादा लिखेंगे तो चले जाएंगे। हमने 8 साइड्स अगर हम लिखेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा। 8 साइड्स का मतलब है कि 4 पेजेस अगर मैं दोनों तरफ काउंट करूं, उसकी दोनों साइड्स काउंट करूं, तो 8 साइड्स आप लिखेंगे ना, 7 8, तो तकरीबन आपका क्वेश्चन हर तरह से कवर हो सकेगा। लेकिन ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी की राइटिंग बहुत ज्यादा छोटी भी होती है और कुछ लोग बहुत ज्यादा एक प्रिसाइज लिख रहे होते हैं, तो वो 6 पे भी काम चला सकते हैं। कोई क्वांटिटी बहुत है, ये भी नहीं है कि आपने सिर्फ उसको लाइनें छोड़ छोड़ के लिख के बड़ा बड़ा लिखना है। सिर्फ ये कि अगर क्योंकि क्वेश्चन की डायमेंशन बहुत ज्यादा होती है, उसमें सारे पार्ट्स को कवर करना हो, तो अपने ज़हन में खाका बना लें कि हमने 8 साइड्स तक जाना है और टाइम है आपके पास कितना? 45 मिनट्स। पहला क्वेश्चन 45 में कर लें, अगले दो 40 में कर लें, और फोर्थ वाला भी 45 में कर लें। जो बीच के 10 मिनट बचेंगे उसमें आपका क्या हो जाएगा, एमसीक्यूज का पोर्शन 10 मिनट में हो जाता है। आते हो तो हो जाता है, ना आते हो तो 20 मिनट भी लगाएंगे, फायदा कोई नहीं है उसका। ठीक है, तो 10 मिनट आपके एमसीक्यूज के हम निकाल लेते हैं, तो बाकी हमारे पास जो टाइम होगा 170 मिनट्स है। उसमें हम लोगों ने 45 मिनट्स में हम दो अपना फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और 40 मिनट्स में हम क्या करेंगे, अपने दरमियान के दो क्वेश्चंस करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि हमने अपने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करना है। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं जी। मीनवाइल जैद आपके कह रहे हैं। सर मैंने एमसीक्यू से रिलेटेड मेरी एक क्वेरी थी सर। लास्ट टाइम सर एमपीटी के जो है इस्लामिक के एमसीक्यू से सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे सर। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक के एमसीक्यू तैयार किए हुए थे, यानी कि जो नॉर्मल आते हैं, ठीक है, पीपीएससी के एफपीएस के एग्जाम में, तो वो तो मेरे तैयार थे, बट वो उनका डिफिकल्टी लेवल इतना ज़्यादा था। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई आप उसके रिलेटेड कोई बुक रिकमेंड कर दें, या लेक्चरशिप के लिए इस्लामिक के कोई हो जिनसे इस तरह के एमसीक्यूज कवर हों, कि हम इस्लामिक वाला पोर्शन सेफली हैंडल कर सकें। मैं बताऊंगा, चलो वो एमसीक्यूज में मैं पूरा आपको डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना, बेफिक्र हो जिन सवाल है। ठीक है जी। जी स्टूडेंट, ऐसा करते हैं कि अब अगली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज़ की वजह बतानी है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मंडे से हम लोग इसको करेंगे, और मंडे और ट्यूसडे को उम्मीद है कि हमारी सीरत के तमाम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे। और फिर आप कोशिश ये कर लें कि अगले हफ्ते हम कोई हफ्ते के दिन, आप लोगों के नेट इतने ज़्यादा ख़राब क्यों चल रहे हैं, आवाज़ ही नहीं आ रही आप लोगों के। तो आगे फिर हम इंशाल्लाह ताला हफ्ते के दिन सीरत का टेस्ट भी रख लेंगे। ठीक है ना, मंडे को हम, मंडे या ट्यूसडे को हमारी, कौन है भाई? सर मुनीर अहमद का कोई मसला चल रहा है। मुनीर साहब आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, कोई इशू है? मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि हम मंडे और ट्यूसडे को हम सीरत के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सारे। ट्यूसडे को हमारा इस सीरत का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास वीकेंड भी है, फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे का भी दिन रख लें। संडे को हम ऐसा कर लेंगे ना कि कोई टाइम रख लेंगे 10 से 11 या 11 से 12, जो आपको अच्छा लगेगा। तो उसमें फिर हम लोग एक टेस्ट क्वेश्चन में आपको दूंगा, जो आपके पास 1 घंटा होगा, जिसमें आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। और ताकि साथ साथ अगर एक एक चैप्टर के ना हम टेस्ट रखते जाएंगे, तो आप देखिएगा कि आपके जो जो चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, आपकी तैयारी भी कंप्लीट होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास फाइल है ना, चैप्टर 2, इसी को आपने बेस बनाना है, इसी के अंदर आपने नोट्स बनाने हैं। मैंने आपको कुछ चीज़ें तो बता दी कि नोट्स का बेसिक फार्मूला क्या है। बाकी जब मैं प्रॉपरली इसको क्रिटिकल एनालिसिस और ये चीज़ें इंशाल्लाह हम मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सर इंशाल्लाह मंडे को मिलते सर हैं ये जी। जो अभी आपने टॉपिक वाइज डोमेन्स अभी शेयर किए सर, ये आप हमारे साथ ग्रुप में शेयर करेंगे? ये ग्रुप में शेयर हुई है, बल्कि इसी को दोबारा भेज दूँ, जी इसी को सर भेज दें, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है वो फिर कुछ डिसअपियर भी हो रहा है।
एक मिनट, मैं बल्कि अभी भेज दूँ, मुझे ग्रुप में जरा मैसेज करो बेटा, ग्रुप में मैसेज करे। सर मैसेज कर दिया, काइंडली चेक कर लें। ओके, बस ये किताब, ये वाले नोट्स भी आ गए हैं, ठीक है। एम एस वर्ड की फाइल है, ये जनाब पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हिस्ट्री के लिए बुक बता दें जहाँ से हम डिटेल में पढ़ सकें। कौन सी हिस्ट्री? ये 10 हिजरी तक जो अब तक पढ़ा है, इस सब के लिए नोट्स बनाने हैं ना डिटेल में, तो ये सारा कहाँ से पढ़े डिटेल में कर दें। सीरत ये बेटा, सीरत किस तरह नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए ये तो हर जगह लिखे हुए हैं, ये स्लाइड्स आप ले लें, स्लाइड में सारे लिखे हुए हैं, या आप सीरत नबी कोई भी किताब उठाते हैं उस पर लिखे हुए हैं। आपको जरूरत है प्रॉपर डायमेंशन के नोट्स बनाने की। अब आपने क्या करना है, लिखना है कि प्रॉफिट सल्लम एज डिप्लोमेट, उसके अंदर जो वाकयात है ना, जो हमने अभी इसमें से कंटेंट अभी मैंने शेयर भी कर दिया आपके साथ, जो आपको फाइल भेजी है ना, इसको बेस बनाएं, और जो इसमें मेजर कंटेंट लिखा है ना उसको इम्प्रूव करें। उसके नीचे ना की पॉइंट्स लिखते जाएं। जैसे आपने लिखा है विजिट टू ताइफ, नीचे लिख दें कब हुआ था, किसके साथ हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो नीचे ऐड करते जाएं ताकि नोट्स में आपको आसानी हो, ठीक है। पूरे इतना नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं, तो हर किताब में लिखे हुए हैं। इस तरीके से जो मेजर कंटेंट के नीचे ना आप अपने की पॉइंट्स लिखते जाएं। उसके लिए चाहे तो आप किसी भी किताब को देख लें, या इन्हीं को देख लेंगे तो ये आपके लिए काफी हो जाएंगे। और सर ये जो नोट्स आपने हमारे साथ शेयर की है ना सर, ये इनफ है या हर हम अपने खुद से भी राइटिंग कर ले, लाइक हार्ड बहुत फॉर्म ही, में अपने लिए नोट बनाए? इसी को आप कर लो, ये बहुत है। बाद में फिर जब आपके पास टाइम बचेगा तो फिर इसमें एडिशन कर लेना। शुरू में हम इतनी चीजें इकट्ठी करते हैं, पेपर के लिए एक भी याद नहीं रहती। शुरू के लिए सफिशिएंट है, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं इसमें। इसी को आप फिलहाल ओके करें, बाद में फिर इसमें एडिशन कर लेंगे, ठीक है। अब ये बहुत है जितना पढ़ लिए। खत्म हो गया जी, खत्म। ठीक है बच्चों।